کہ انٹر گلیکٹک باتیں کرنا کیا اسلام میں کوئی فائدہ دے گا؟ جی ہاں، اسلام میں فائدہ دے گا. قرآن پاک کی آیتوں کے مطلب اور اس کے بعد آپ کے تمام تر معاملات جو اس وقت دنیا میں ہونے ہیں اس کے اوپر آپ نے آنسر نہیں دینے لوگوں کو حق کی طرف نہیں بلانا. یہ آئنسٹائن کا کام ہے لوگوں کو حق کی طرف بلانا، یہ مسلمان کا کام ہے. اپنی کمپیٹنس نہیں تو اپنے بچوں کی کمپیٹنس بنانی ہے، اس فیلڈ میں ڈالنا ہے ان کو، اور اس انرجی کے ساتھ ڈالنا ہے کہ جس میں اس کو پتا ہو یہ آخرت کے لیے کر رہا ہے. وہ ہی ول گو ہول ہارٹیڈلی انٹو دا گیم. اب یہ جو آیت میں بار بار آپ کو ریفر کری جا رہا ہوں نا کہ وہ بستی نہیں آباد ہوتی جب تک جس کو اللہ نے تباہ کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ کیسے بستی تباہ کرتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے نا وہ بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کی ہے تو کیا کیا ہے؟ اس آسمان کی آفتیں آئی ہیں. سوچیں تو صحیح، جس بھی بستی کو تباہ اللہ نے خود کیا ہو وہ کسی اور آسمان سے آفتیں برسائی گئی ہیں. ہمیں پتہ ہے اس بات کا. ایسی ہوا بھیجی گئی، ٹھیک ہے، پھر ایسے پتھر برسائے گئے، پھر اللہ تعالیٰ بتائی جا رہے ہیں. پھر ایسے پرندے آئے کہ جو کہ سلفر کے پتھر مارتے تھے. دنیا کے طور پرندے نہیں لگ رہے نا، وہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی یہاں پہ. وائی از دیٹ ناٹ ون آف دی آپشنس کہ کہیں اور سے یہ معاملات آتے ہیں، کسی اور ڈائمینشن سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں اچانک. اگر قرآن پاک پہ ہمارا ایمان ہے، جو کہ میرا تو ہے، تو یہ ماننے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ اسی ڈائمینشن سے کیوں ہم اللہ کو نعوذ باللہ محتاج کریں کہ دنیا سے ہی کوئی پرندے ابابیل بھیجیں، دنیا سے ہی کوئی سلفر کے پتھر بنا کے بھیجیں، دنیا سے ہی فرعون کے اوپر بارشیں کیوں ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی کسی اور جگہ سے نہیں بھیج سکتے. اور ایسی احادیث بھی ہیں ہمارے پاس کہ جس کے تھرو میں پتہ چل جاتا ہے. وہ پرندے جنہوں نے یاجوج ماجوج کو اٹھانا ہے اور جا کے سمندر میں پھینکنا ہے، نہ اپنی سائز کے مطابق نہ اپنی فطرہ کے مطابق زمینی پرندے لگ رہے ہیں. زمینی پرندہ نہ ایسا ہوتا ہے، نہ اتنی طاقت ہوتی ہے، نہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے. نہ ہی ابابیلوں نے جب ہاتھیوں کو مارنا تھا نہ انہوں نے کوئی دنیا کے کسی پرندے کی فطرت کی نبھائی. اچانک ایک غیر فطری پرندہ آ گیا، ٹھیک ہے. حضرت صالح کی اونٹنی کے بعد کثر ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یاجوج ماجوج جب تک کھلیں گے، یہ ٹائم کی حدیث ہے، ایسکیٹالوجی کی آیت ہے کہ جب یاجوج ماجوج کا راستہ کھول دیں گے ہم، اللہ تعالیٰ نہیں کھولنا نا، تو اس کے بعد پھر وہ والے معاملات جو کہ اللہ تعالیٰ انٹر ڈائمینشنل کنٹینمنٹ میں رکھے ہوئے دنیا کو، پھر دنیا کو آزاد کر دیں گے کہ چل اب جو پہلے ہوتا تھا اب دوبارہ سے ہونا شروع ہو جائے گا. یہ تھوڑی دیر کی کنٹینمنٹ ہے بس، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. نہیں تو پہلے حضرت ادریس سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آسمانوں سے چیزیں نہیں آئیں. آپ کو پتہ ہے ہم سب مسلمان ہیں کہ آسمانوں سے چیزیں ڈائریکٹ آتی تھیں. حضرت عیسیٰ نے نہیں آسمان سے کھانے کا میز منگوایا. ہم قرآن پاک کو نہیں مانتے، ہم انجیل سے تو نہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سورہ مائدہ ہے. سورہ مائدہ کو نام مائدہ کیوں ہے؟ وہ ٹیبل ہے، کھانے کا دسترخوان آسمان سے آ رہا ہے. یہ کون سی زمین ہے جہاں پہ آسمان سے کھانے کے ٹیبل پر رستے ہیں؟ سر السلام علیکم، مائی سیلف عاطف فرام آسٹریلیا. سر میں بڑا کنسائز ہوں گا، بڑا ٹو دا پوائنٹ آپ سے کوشچن کروں گا. سر آپ کا کیونکہ ٹاپک آج اسکیٹالوجی ہے، کچھ عرصہ پہلے آپ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی کہ آپ نے جس میں حضرت نوح کے بارے میں بتایا تھا کہ ٹائم آف حضرت نوح واز ویری ایکسٹرا آرڈینری ٹائم، جس میں they were beings from the other planets who used to come to this planet and they were corrupting the human population somehow. I mean, اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو آخری دور ہے اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہونا شروع ہو جائے گا. That's why حضرت نوح is mentioned very precisely in the Quran. تو سر ایک تو مجھے اس بارے میں بتا دیں، اور دوسرا سر میرا کوشچن یہ ہے، کوشچن کہہ لیں یا ایک تھوڑا سا جسے کنفیوژن کہہ لیں میں، یہ ہے کہ دیکھیں سر سورہ انبیاء ہے، سورہ انبیاء کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے اور بٹ دے آر اسٹل ان دیر غفلت. یہ اس کا مفہوم ہے، مطلب میں پورا ٹرانسلیشن نہیں کر رہا. تو اس میں اب سر ایک کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ ریفرنس ہے ٹورڈز دا ڈے آف ججمنٹ یا یہ ریفرنس ہے ٹورڈز دا ٹورمنٹ آف دا گریو؟ اگر ٹورمنٹ آف دا گریو کے بارے میں دیکھا جائے تو یہ بات اس پہ زیادہ قریب بیٹھتی ہے کیونکہ وی آر کلوز ٹو اوور ڈیتھ دین وی نو اٹ. دوسری بات سر یہ ہے کہ کیا ہمارے ساتھ وہ والا معاملہ ہو سکتا ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ ہم ادھر سے آنکھیں ہماری بند ہوں اور ہمیں پتہ بھی نہ لگے، ایونز بیت جائیں اینڈ دین وی جسٹ اوپن آور آئیز اور ججمنٹ کا جو ہے وہ میدان لگا ہوا ہو؟ سر یہ میرے تھوڑے سے کوشچن ہیں سر، پلیز اس میں ذرا آنسر کر سر، رہنمائی فرمائیں. تھینک یو سر. آپ نے نا پہلے سوال کو بہت ایبسٹریکٹ لیول پہ چھوڑا ہے کہ اس کے بارے میں بتا دیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اپنی کوئی رائے نہیں رکھتا، نہ ہی میں اپنی رائے بتاتا ہوں، میں صرف سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے. ایسکیٹالوجی سے نوح کا کیا تعلق ہے؟ انجیل میں
انجیل میں حضرت نوح کے بارے میں یہ بات بار بار بتائی گئی ہے کہ جو آخری وقت ہوگا وہ نوح علیہ السلام کے وقت کی کاپی بن جائے گا. ٹھیک ہے, اور میں انجیل کے اوپر ایسے آنکھ بند کر کے تو نہیں ایمان رکھتا نا, بیکاز انہوں نے اپنا قلم چلایا انجیل کے اوپر. تو خیر اس وقت کی جو انجیل ہے وہ تو اللہ کی کتاب ہی نہیں, وہ تو آدمیوں نے لکھی ہوئی ہے, وہ تو ان کی تابعین نے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ صحابہ نے لکھی ہے ان کے, مگر پروف کوئی نہیں ہے کہ ان کے صحابہ نے لکھی ہے, کیونکہ وہ بھی 3rd person پروناؤن میں لکھی ہوئی ہے. بہرحال ابھی یہ اسیوم کریں کہ اس وقت کی جو انجیل ہے نا وہ واقعی میں ٹرو ٹیسٹمنی ہے آف عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. تو انہوں نے یہ بات جب کی تو تب نوح کی کا جو دور ہے نا وہ اسپاٹ لائٹ کے اندر آ جاتا ہے. پھر میرے پاس تو قرآن اور حدیث کا سٹینسل ہونا چاہیے, میں تو مسلمان ہوں. تو حدیث میں بھی یہ ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی نبی نہیں آیا جس نے دجال کی وارننگ نہیں دی. ٹھیک ہے, سو جب یہ بات آ جاتی ہے تو پھر نوح علیہ السلام اسلامک اسپاٹ لائٹ کے اندر اسی اینگل سے آتے ہیں کہ چلیں پھر دیکھتے ہیں کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, اور انجیل 100% کریکٹ ہے, یہ ہائپوتھسس تو ایک مسلمان کے ایمان کو ہی فارغ کر دے گا. ٹھیک ہے, باقی کتب کے اوپر ایمان لانا ہمارا فرض ہے. تو کہاں ہے وہ کتب؟ تو توریت کے اوپر جتنی بھی ان کی سینکٹیٹی انہوں نے اپنی طرف سے مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے, ایز فار ایز اے گو ان دا 6th century ڈیڈ سی اسکرولز جو ہیں وہ آئی تھنک 4th century کو یا 6th century کو بولتے ہیں, یو نو ایز فار ایز دے کین گو. 6th century not after Christ, way before. سو اوکے, جتنی بھی آپ نے سنبھالی ہے ٹھیک ہے اپنی کتابیں, میں اس پہ اندھا تو بلیو نہیں کرتا, مگر قرآن اور حدیث کے سٹینسل کے اوپر جو پوری اترتی ہیں آیتیں آپ کی اس وقت کی جو انجیل اور توریت کی ہیں, زبور کی ہیں, تو ٹھیک ہے مان لوں گا, مجھے تو کوئی آر نہیں. اور یہی میرا مقدمہ ہے مسلمان اسکالرشپ کے ساتھ بھی, کہ جب ایک چیز انجیل میں ہے اور اس کے اوپر اسلامک لٹریچر صحابہ کے دور کا بھی اسی طریقے سے مربوط ہے, بغیر اس بات کے کہ انجیل میں کیا لکھا ہے, اوریجنل ڈاکیومنٹیشن بھی نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے, تو پھر انجیل کی آیتیں بھی مان لیتے ہیں جو پوری کی پوری اتر رہی ہیں اینڈ آف ٹائمز کی. ٹھیک ہے, کچھ ایسی آیتیں میں آپ کو انجیل سے سناؤں کہ آپ کو لگے گا میں احادیث سنا رہا ہوں, وہ احادیث سناؤں تو آپ کو لگے گا انجیل کی آیتیں سنا رہا ہوں. اتنا کلیئر ہے. ایج آف ٹریبولیشن تو ایز از نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ ویسی ہی ہوگی. اب ویسے انہوں نے یہ نہیں کہا, نبی علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمایا کہ جیسے کہ انجیل والے مانتے ہیں, نہیں, انہوں نے حدیث ارشاد فرمائی, اور ہم اب انجیل میں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہاں عیسائی بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کے پاس درست آیا. سو یہ بات تو کرینہ میں سیٹ کر رہا ہوں, پیمانہ کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ میں نوح علیہ السلام کو, کیونکہ نوح علیہ السلام کی وہ والی ڈیٹیلنگ مسلمانوں کے پاس اس طرح سے نہیں ہے جس طریقے سے اس دور کی کہ جو نوح سے 4 نسلوں پہلے سے ادریس علیہ السلام سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں, جو ان کے پاس ڈیٹیلنگ ہے. اب اس کے اوپر سوال اس لیے اٹھائے جاتے ہیں, اس لیے نہیں کہ انجیل میں میرا ایمان ہے, اس لیے کہ احادیث کلیئرلی بتا رہی ہیں, کچھ ایسی احادیث ہیں جو کلیئرلی بتا رہی ہیں کہ انجیل کے وہ والے جو خانے ہیں نا وہ درست ہیں, توریت کے بھی وہ خانے درست ہیں. کچھ ایسی احادیث ہیں, ٹھیک ہے, اور قرآن پاک کی آیتیں بھی اسی طریقے سے ہنٹ کراتی ہیں. اب قرآن پاک کا یہ شروع سے نہج رہا ہے, آپ پڑھیں گے قرآن پاک کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا ہے تو اس وقت یہودی اور عیسائی کچھ ایسی چیزوں پہ صحیح بلیف رکھتے تھے جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ریفرنس بھی دیا ہے. ٹھیک ہے, جو وہ صحیح بلیف رکھتے ہیں اس کے بارے میں قرآن ری انٹرپریٹ نہیں کرتا کسی چیز کو, شاذ و نادر ہی ہو. جنرل بلیف سسٹم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں کریکشن کرنی تھی ان کی بلیف کی وہاں پہ کر دی. ٹھیک ہے, یہ آپ قرآن پاک پڑھیں گے ان تینوں کتابوں کے سامنے رکھ کے قرآن پاک کو ہی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن پاک ان کو ایز اے ریفرنس یوز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ قرآن پاک نے تو یہاں تک بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا یہودیوں سے کہہ دو کہ جاؤ اپنی کتاب ہی پڑھ لو, ہم نے کون سا کوئی نیا لا بنا لیا, اپنی لا سورہ مائدہ کیا اپنے لا پہ ہی پورے اتر آؤ. ٹھیک ہے, سو میں آپ کو مثال یہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج کل کا مسلمان آج کل کی اسکالرشپ کے اندر اس کنفیوژن میں آ گیا ہے کہ انجیل سے کوئی بات آئی ہے تو سراسر غلط ہے, اسلام کے منافی اور متضاد ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ غامدی صاحب کے فراہی صاحب کے اسٹوڈنٹس بھی اسی وجہ سے کنفیوزڈ ہیں کہ نوح علیہ السلام کے وہ والے معاملات وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن میں لکھا ہی نہیں ہوا, تو انجیل میں لکھا ہوا ہے نا.
عیسیٰ علیہ السلام کو واپس آنے کے اوپر مسئلہ ہے، باقی کی چیزیں انجیل سے لے لیں گے، یہ والی چیز نہیں لیں گے. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہیں صریحاً لکھا نہیں ہے، صراحت سے بیان نہیں فرمایا کہ عیسیٰ اوپر اٹھائے گئے. اور انجیل نے جو بیان کر دیا، انجیل نے جو غلطی کی تھی اللہ تعالیٰ نے درست کر دی کہ نہیں، قتل نہیں کیا ان کو، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا. اور وہ تو مانتے کہ اللہ نے اٹھا لیا. ٹھیک ہے، بس یہ کریکشن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کر دی. میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو نوح علیہ السلام کا جو کوشچن میرے کوشچن میں بار بار اٹھاتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک نے کس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی پہلی جنریشن، ان کے بیٹے کے بارے میں، ان کے باقی کے بچوں اور اس خاص طور پہ اس بیٹے کے بارے میں بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ تو نہیں کہا کہ ان کے بیٹوں کا بیٹا کا بیٹا کا بیٹا تھا یا پوتا تھا، پوتوں کے آگے سے پوتا تھا، ایسے تو نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف بتایا ان کا بیٹا تھا. سو یہ ایک کامن سینس کے کچھ کوشچن ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے باقی کی صورتوں میں بھی ایسے ہی بتایا. جیسے آپ ایسٹرو فزیکل نشانیاں دیکھتے ہیں قرآن پاک میں، تو آپ یہ والی نشانیاں کیوں نہیں دیکھتے جو کہ بیسک فزکس کی نشانی ہے، بیسک بایولوجی کی نشانی ہے، کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا پہلی جنریشن کی، ان کی پوری کے پورے قبیلے، حضرت نوح کی ہی نسل کے پورے قبیلے وہاں پہ ہیں. 78 بندہ ٹوٹل کشتی میں آیا. ٹھیک ہے، اگر نوح علیہ السلام کی اس ہیومن بایولوجی کے اندر ایکسٹریپولیشن کی جائے، اس ایج کی، اس لائف سائیکل کی، تو نوح کے بعد ایٹ لیسٹ 50 نسلیں پیدا ہونی چاہیے، جبکہ حضرت نوح ابھی دنیا میں ہی کشتی بنا رہے ہوں. 50 نسلیں آگے سے، ایک بیٹے کا آگے سے بیٹا، سے آگے سے بیٹا، سے آگے سے بیٹا. ٹھیک ہے، یہ کون مسلمان مانتا ہے اس وقت کہ حضرت نوح کی 950 سال میں جا کے 951 سال کے تھے تو شادی ہوئی تھی؟ کوئی یہ مانتا ہے ایسے؟ اس وقت 950 سال کا لڑکا ہوتا تھا تو شادی کرتے تھے 942 سال کی لڑکی سے. ایسے تو کوئی نہیں مانتا نا. سو یہ سوال بہت ہی کلاسیکل، مطلب اٹس اے کامن سینس کوسچن کہ اوکے، سو از دیر اے چانس دیٹ دیر واز سم ایکسٹراڈنری way of looking at the human life cycle? No, there is not much of a chance. اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت ایسے نہیں بدلی. پھر مسلمان مولوی آگے کہتا ہے کہ ساحل میاں، نبی علیہ السلام کی حدیث سے پہلے عمریں زیادہ ہوتی تھی. تو بالکل عمریں زیادہ تھی، تو قرآن نے بھی بتا دیا عمریں زیادہ تھی. پہلے شادی لیٹ ہوتی تھی، یہ والی حدیث لے کے آؤ یا یہ والی آیت لے کے آؤ. ٹھیک ہے، اس لیے میں بار بار بک آف ایناک کے ٹائم کے اوپر انجیل کو انووک کر کے کوشچن کرتا ہوں. یہ میری بلیف نہیں ہے یہ کہ نوح کے دور میں باہر سے مخلوق آئی تھی اور انہی کے ابھی فاسلز بھی مل رہے ہیں اور انہی کے، یہ میری بلیف نہیں ہے، میرے عقیدے کا حصہ نہیں ہے. میرا ایک کوشچن ہے کہ وائی از دیٹ ناٹ ون آف دی آپشنس؟ جب کہ اللہ کے نام کے اوپر بتائی گئی کتابیں نا، توریت اور زبور اور انجیل، انہوں نے جب یہ پوری طرح لکھ دیا ہے اور قرآن پاک نے اس کی کوئی تصحیح نہیں کی، تو پھر اس بارے میں یہ سوال کرنے سے عقیدہ کیسے ہل رہا ہے کسی کا؟ سمجھ رہے؟ اس لیے میں نے آپ کو اس سینسیکل میٹر کے اوپر پوچھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ میرے ساتھ، آپ کا نام کیا تھا؟ سر عاطف فرام آسٹریلیا. سر عاطف، آپ یہ بتائیں، میں یہ سوال کا نا ٹیسٹ کر لیتا ہوں. آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے واپس آنا ہے، آپ کی بلیف ہے؟ میری ہے، اصل میں آپ کی نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں. آپ کی ہے؟ سر میری ہے. بس ٹھیک ہے. اگر آج آ جاتے ہیں تو کچھ سال دنیا میں رہتے ہیں وہ، اور اس کے بعد وہ دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وصال ہو جاتا ہے ان کا انتقال ہوتا ہے یا شہادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 100 سال بعد کتاب لکھی جاتی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے اوپر. 100 سال نہیں، 500 سال بعد کتابیں لکھی جاتی ہیں. تو حضرت عیسیٰ کی عمر کتنی لکھی جائے گی؟ سر حضرت عیسیٰ کی عمر تو اتنی لکھی جائے گی نا جتنی انہوں نے اس ڈائمینشن میں سپینڈ کی ہے. نہیں نا، نہیں، وہ ہم جو بتائیں گے نا، جو ہم بتائیں گے اتنی عمر لکھی جائے گی. ٹھیک ہے نا، انسانوں نے بتانا نا آگے. جی سر. ٹھیک ہے، تو ہم نے تو یہ بتانا نا، کہتے عیسیٰ ابن مریم تو نہیں فوت ہوئے تھے نا، حضرت عیسیٰ ابن مریم تو زندہ ہیں. جی سر. تو ہم تو بتائیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے تھے جب کیلنڈر ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اس وقت پہلا دن تھا کیلنڈر کا، اور آج 2022 سال ہو چکے ہیں کس چیز کو؟ حضرت عیسیٰ کو پیدا ہوئے ہوئے. ایکچولی حضرت عیسیٰ کو انتقال، اکارڈنگ ٹو دیم حضرت عیسیٰ کے انتقال ہو تو 2022 پلس 32 کر لیں، جو وہ 32 سال مانتے ہیں، جو کہ میں 40 سال بتاتا ہوں. تو 2022 پلس 32 2062 سال. یس، تو ٹیکنیکلی تو حضرت عیسیٰ 2062 سال کے ہوں گے جب آئیں گے نا. فوت تو نہیں ہوئے نا، میری تو بلیف ہے.
جی سر. تو میں نے تو 2062 ہی لکھنا ہے, میرے ایمان کا تقاضا ہے نا کہ میں 2062 سال لکھوں. جی سر. تو میں نے اپنے بچوں کو بھی یہی بتانا نا, آگے بھی اگلی نسلوں کو یہی بتانا کہ عیسیٰ میرے ٹائم پہ آئے تھے تو 2062 سال کے تھے. جی سر. سمجھ گئے بات آپ؟ اور اب 1000 سال بعد کی جو کتابیں ہوں گی وہ اس ٹیسٹمنی کے اوپر ہوں گی جو ہم نے اپنے بچوں کو بتانی ہے. یس, یس ایگزیکٹلی. تو محمد سمجھ حل ہونا شروع ہوا آپ کے سامنے. جی سر بالکل. تو جب حضرت عیسیٰ کے اوپر ہماری یہ بلیف ہے کہ وہ کسی اور ڈائمینشن میں گئے ہوئے ہیں, کسی اور آسمان پہ ہیں, تو حضرت نوح کے اوپر بلیف کرنے سے اسلامی عقیدہ کیسے ہل جاتا ہے ساحل ادیم کا؟ یہ وہ سینس ہے جو اس وقت کا مولوی بالکل آ رہی ہے اس سینس سے. وہ بالکل لکیر کا فقیر بنا ہوا ہے. یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ غلط ہیں, تو یہ نہیں بتا سکتا کیوں غلط ہیں. وہ کہتا چونکہ یہ ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے تو آپ نے کوئی نئی بات اسلام میں داخل کر لی. میں نے نئی بات ہی داخل کی ہے, پرانی بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر جانا بہت پرانی بات ہے, اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اس وقت 2062 سال کے ہیں. اگر آپ غامدی صاحب کے فالوور نہیں ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ 2062 سال کی. اچھا, تو 2062 سال کے تو کدھر ہیں؟ کسی اور ڈائمینشن میں, کسی اور آسمان میں. جی ہاں, یہ بھی مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں. تو حضرت نوح کے اوپر جب میں یہ کہہ دیتا ہوں تو اس میں ایسی کون سی کوئی راکٹ سائنس ہے؟ یہ مسلمان بغیر غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹس کے علاوہ, میں ان سے بات کروں گا, ٹھیک ہے, کرتا بھی رہتا ہوں, مگر مسلمان باقی کا یہ بھی مانتا ہے کہ نبی علیہ السلام بھی اوپر 23 سال رہے ہیں معراج پہ. ٹھیک ہے سر. جی سر بالکل ٹھیک ہے. میں ادھر پوائنٹ پورا بتا دوں کیونکہ یہ ویڈیو پہ جاتا ہوتا ہے نا, تو وہ کہیں کنفیوژن نہ ہو جائے نا کسی کو. جب ہمیں پتا ہے کہ اوپر بھی وقت گزارا جاتا ہے, اوپر بھی سال گزرتے ہیں, ٹائم کی وقت قید سے تو نہیں, وقت کی قید سے تو نہیں آزاد ہوتے ہیں نا. معراج بھی اوپر گئے ہیں تو پوری نشانیاں دیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو اگر فزیکلی اوپر نہیں لے کے جائیں گے تو معجزہ ہی ختم ہو جائے گا. یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ معجزہ ہی کیا ہے پھر. میں آپ کو پھر بتا دوں, میں نے ابھی ایک غامدی صاحب کی نا ایک ویڈیو, ان کے اسٹوڈنٹ بڑے بزرگ ہیں, وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے مجھے ویڈیو دکھائی کہ غامدی صاحب نے آپ کا جواب دیا. یہ میں نے کہا کیا؟ کہتے کہ آپ جب کہتے ہیں نا کہ عرب نے اعتراض کیوں کیا تھا, اگر وہ خواب ہی تھا تو عرب نے اعتراض اس لیے کیا تھا. یہ غامدی صاحب نے اپنے منہ سے ارشاد فرمایا ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا مجھے اللہ نے خواب دکھایا ہے, اس لیے عرب نے اعتراض کیا تھا. ذرا کچھ آپ اتنی نفسیاتی طور پہ کمزور ہونا کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے سننا ہو کسی کو, تب آپ یہ بات مان سکتے ہیں. اگر میں کوئی ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا جس سے آپ کی سائیکالوجی نیگیٹو ہو جائے, مگر انتہائی احمقانہ قسم کا یہ معاملہ ہے ایک فالوور کے طور پہ کہ میں یہ مان لوں کہ میں نے ساحل نے کہہ دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ چیز دکھائی ہے, تو میرے محلے والے اعتراض کرنا شروع کر دیں گے کہ نہیں تو اتنے سے سیکنڈ میں تو اڑ کے کیسے واپس کیسے آ گیا, اور اللہ نے دکھایا یا خود خواب آیا یا کوئی اور خواب تھا, اس سے تو اعتراض کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ والی بات غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ غامدی صاحب کو پوچھنے سے پتہ کیوں ڈرتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں, سن لینا, ایک میری بات پوری سن لیں تاکہ یہ بات ایک طرح تسلسل سے پوری ہو جائے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر نبی علیہ السلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ اوپر گئے ہیں تب یہ اعتراض بنتا ہے. اگر اللہ نے خواب میں دکھا دیا تو یہ اعتراض نہیں بنتا کہ تمہارے نبی علیہ السلام اوپر سے ہو کے واپس کیسے آ گئے, سب چیزیں دیکھ لی. یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. سو اٹس اے ویری نان سینسیکل آرگیومنٹ, ویری نان سینسیکل آرگیومنٹ. کہ کوئی کہے کہ اعتراض تو اس لیے تھا کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا. نبیوں کو اللہ ہی خواب دکھاتے ہیں, اور بھی بڑے خواب دکھائے نبی علیہ السلام کو, اس پہ اعتراض نہیں کیا نبی علیہ السلام مکہ کے لوگوں نے یا مدینہ کے لوگوں نے. اب رہی بات آپ کے سوال کے اوپر واپس آتا ہوں کہ اگر نبی علیہ السلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ تھی, فزیکل جرنی پہ گئے تھے, تو ٹائم بھی گزارا ہوگا, انہوں نے ٹائم گزارا ہوگا, تو پھر ان کی ایج بھی وہاں پہ ڈاکیومنٹ, ہمیں یہاں پہ ڈاکیومنٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اب رہی بات, جیسی میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں, جس بندے کے ذہن میں آ رہا نا سر یہ ایج کا کیا تعلق ہے اس بات سے, تو میں بتاتا ہوں قرآن پاک نے حضرت نوح کی صرف تبلیغ کی دعوت کی ایج بتائی ہے کہ 950 سال تو صرف دعوت دیتا رہے میرا نبی. ٹھیک ہے. باقی کی ایج نہیں پتا, کیا پتا 1000 سال اور ہو, کیا پتا 50 سال اور ہو, وی ڈونٹ نو دیٹ. ٹھیک ہے. سو جب یہ والا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اب آئیں ایسکیٹالوجی پہ کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انٹر ڈائمینشنل, انٹر گلیکٹک, یہ سارے معاملات ہمیں فیکٹر ان کرنے پڑتے ہیں. دا پاسبلٹی آف اٹ, ناٹ لٹرلی, اف ناٹ لٹرلی دین ایٹ لیسٹ دا میئر پاسبلٹی کہ کچھ نہ کچھ تو عجیب و غریب ہونا ہے. اور میرے پاس 15 گھنٹے کی ریفرنس کے ساتھ تصویریں اسکرین پہ لگا کے میں نے حدیثیں پیسٹ کی ہوئی ہیں, آیتیں پیسٹ کی ہوئی ہیں, وہ ویڈیوز دیکھ لیں آپ.
کہ جس میں میں بتا رہا ہوں کہ اسلام کا خود سارا لٹریچر بتا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے کانسیپٹس ہمیں ایڈہیئر کرنے پڑیں گے, ایبزارب کرنے پڑیں گے. ہم نہیں بتائے, میرے نبی نہیں بتائے ہیں وہ سارے کانسیپٹس, ٹھیک ہے. یہ سب انٹر ڈائمینشنل باتیں قرآن پاک نے کلیئرلی بتائی ہوئی ہیں. سب انٹر گلیکٹک جرنیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور حدیث میں بتائی ہوئی ہیں ساری. آپ وہ 15 گھنٹے کی ویڈیوز ہیں. میں نے صرف ایک سورت کی بات بتا رہا ہوں, سورہ کہف کی, تاکہ ایسکیٹالوجی کی کانسیپچوائلائزیشن جتنی کلیئر کی جا سکتی ہے ہو. میں نے کیا قطعیت کے ساتھ بات کی ہے کہ یہی ہے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں وائی آر یو ناٹ کنسیڈرنگ دس ایز ون آف دا مینی آپشنز. آپ نے اس دنیا میں کیوں رکھنا ہے ذوالقرنین کو, دنیا میں دجال کو کیوں رکھنا ہے, آپ نے جادود ماجود دنیا سے کیوں نکالے میں آپ نے؟ صرف اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو آدم علیہ السلام 1000 سال کی عمر پائے ہیں. یہ والا ہی کانسیپٹ اور فارمولا ادھر بھی کیوں نہیں لگا رہے آپ؟ حدیثیں ہیں میرے پاس حدیث ہیں کہ جس سے سمجھ آتی ہے. ہنٹ کلیئر ہنٹ ہوتے ہیں کہ کہیں اور بھی معاملات کیے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے, صرف اس دنیا اس کرے کے اوپر نہیں کیے. اور اگر اس کرے کے اوپر بھی کیے تو اس کرے کی کیمسٹری کچھ اور تھی. اور یہاں سے ٹو اینڈ فرو موشن بڑا ایزی ہے. باقی کی سیولائزیشن کے تمام لٹریچر ہمیں بتا رہے ہیں, پرانی سیولائزیشن کے لٹریچر بتا رہے ہیں کہ ٹو اینڈ فرو موشن فرام ہیئر اینڈ سم ویئر ایلس ہوتا رہا ہے. ان کو کون سی فزکس اور اسٹیفن ہاکنز اور آئنسٹائن کی تھیوریز پتا تھی؟ انہوں نے تو لٹرلی سارا کچھ بتایا ہوا ہے. جتنا وہ جانتے تھے انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ میں کلیئرلی بتا دی, چاہے وہ ساؤتھ امریکن ہو, چاہے وہ ایکیڈین ہو, چاہے وہ ایجپشن ہو, چاہے وہ ایون انڈینز ہو. جب آپ کو پتا ہے کہ یہ سارا لٹریچر بتا رہا تھا, میرا تو کوئی ایمان نہیں نا اس لٹریچر پہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے ایمان میں جو حدیثیں اچانک ضرب لگاتے ہیں ساحل میاں, وہ تو حدیثیں ضعیف ہیں. میرے حدیثیں ضعیف کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. وہ والی وجوہات تھی, وجہ کیوں لیتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے. وہ موضوع کے سائیکالوجی سے کیوں ضعیف حدیث کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ خود بھی پتا ہے کہ موضوع حدیث کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مگر اس کو اس نفسیات سے وار کیا جاتا ہے کہ جس میں اس نفسیات کو جان کے بچوں کی نفسیات بتائی جا رہی ہے کہ ضعیف کا مطلب موضوع کر دو. یہ گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے کہ اگر ضعیف کا مطلب موضوع کر دیا جائے. جس نے بھی دکھاؤ نا یہ تو حدیث ضعیف ہے, اس کی نفسیات نے, بیٹا مجھے جملہ پورا کر لینے دو نا, میں آپ کی بات سنتا ہوں. جب بھی کوئی ایک اسکالر بولے گا نا آپ کو, یا آج کل کے یوٹیوبرز کے, تو حدیث ہی ضعیف ہے, اس کا مطلب یہ ہوگا نفسیاتی طور پہ کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ حدیث نبی اسلام پہ جھوٹ باندھی گئی. ایسا یہ کوئی مطلب نہیں ہے ضعیف کا. یہ 2 نمبری بند کریں اسلام میں. یہ جو بھی مولوی ایسا کر رہا ہے ساحل صاحب, وہ تو حدیث ضعیف ہے. آپ یہ بتائیں کہ حدیث موضوع ہے کہ نہیں. اور اگر 50 حدیثیں ایک ہی متن کے اوپر ضعیف مل رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ حدیث ایز از کوٹ کی جا سکتی ہے. اور اگر متن قوی ہے تو ضعیف حدیث بھی قوی ہی ہوتی ہے اس سیاق کے اندر. یہ بہت ہی آسان کر کے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو کنفیوژن نہ پھیلائیے. مولوی صاحب اس وقت ضعیف لگایا ہوا ہے. 3500 حدیثیں ضعیف مل گئی ہیں, ساری کی ساری انٹر گلیکٹک انٹر ڈائمینشنل ہیں, اور ابھی تک آپ کا ایمان نہیں متزلزل ہو رہا. جی بچہ آپ بات کر رہے ہیں. سر اس پہ تو میں نے آپ کی والی وہ ایک جسٹیفیکیشن دیتا ہوں کہ اگر کوئی راوی لیٹس اسیوم کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو وہ والا جھوٹ کیوں بول رہا ہے 1400 سال پہلے جو آج کے دور میں سچ ہے, اس کو کیا الہام ہو گیا ہے. تو سر وہ تو جسٹیفیکیشن مطلب وہ تو میرا شرح صدر اس بات پہ الحمدللہ ہو گیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ بالکل ہی ہر چیز ضعیف کو ہم ضعیف کر کے اس کو ہم کھڈے لائن لگا دیں. جی نہیں, ایک اور مسئلہ بھی تو ہے نا, خالی مسئلہ نہیں ہے یہ. ان کے نا نفسیات اتنی انفیریئر اور پست ہو چکی ہیں, اسپیشلی مسلم سائیکالوجی اتنے تابع ہو گئے ہیں نا یہ یورپین فلسفی کے اور یہ قادیانی فلسفی کے. اور قادیانی فلسفی بھی تابع تھی یورپین فلسفی کے, اس لیے ایسی بہکی باتیں کرتے تھے اسلام میں. کہتے ہیں کہ چونکہ نبی اسلام نے کہا دجال کا گدھا ہوگا تو وہ ایک جہاز ہوگا, جو کہ جہاز کیوں ہوگا جب نبی اسلام نے کہا گدھا ہوگا تو گدھا ہوگا. زبردستی نا اپنے طور پہ نبی اسلام کے بہاف پہ سوچ رہے ہیں. نعوذ باللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی اسلام نے چونکہ جہاز نہیں دیکھے ہوئے تھے تو میٹافور بتایا. یہ اس قسم کے بے شرم مسلمان مولوی آج کل کے. حضرت صالح کی اونٹنی مگر دجال کا گدھا جہاز. یہ سوچیں ذرا, یہ کیا بدبختی پھیلا رہے ہو بچوں میں. حضرت صالح کی اونٹنی اتنی ایکسٹراڈنری ایٹریبیوٹس رکھتی تھی کہ وہ عام اونٹنی نہیں تھی. آپ کو بھی پتا نا اس بات کا. انہوں نے جو ذہن میں آتا تھا نا فطور وہ ڈالا تھا کہ اونٹنی ایسی ہو, اونٹنی اس سائز کی ہو, اونٹنی یہ کرتی ہو وہ کرتی ہو. وہ ایگزیکٹ ساری کی ساری اسپیسیفیکیشن ڈاکیومنٹ لے کے اللہ تعالیٰ نے پتھر پھاڑ کے وہ اونٹنی باہر ظاہر کر دی, پتھر پھاڑ کے. یہ ایکسٹراڈنری آپ کو لٹرل لگ رہا ہے اور دجال کا گدھا آپ کو جہاز لگ رہا ہے.
تو یہ وہ مولوی صاحب ہی ہیں جو یہ جتنے بھی جہاز ہیں نا ان کو یہ جہاز بنانے کا شوق ہوتا ہے. یہ جو دجال کا گدھا ہے تو گدھا ہے, اور وہ گدھا کیوں ہے میں بتا دیتا ہوں وہ گدھا کیوں ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے, کیونکہ دجال کا فرسٹ اینڈ فارموسٹ مشن ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کے حواریوں کو آ کے فالوورز کو آ کے بتایا کہ میں آ گیا تمہارا خدا واپس. اس لیے حدیث آئی ہے کہ تمہارا خدا ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا. یہودیوں کو تو نہیں مانے کہے گا میں خدا ہوں, یہودی تو مانتے ہی نہیں ہے کسی اور خدا کو, وہ ہمارے والے خدا کو مانتے ہیں. تو ان کے آگے وہ نبوت کا دعویٰ کرنا ہے اس نے, وہ اس لیے ان کے لیے مسیح ہے. اب چونکہ کرسچنز کو اس نے بتانا ہے, اور نبی علیہ السلام نے یہ بارہا کئی دفعہ بتا دیا ہے کہ دجال عیسیٰ ابن مریم کی کاپی کرا ہے, عیسیٰ ابن مریم کی کاپی کرے گا, مرر کرے گا. تو گدھے پہ آنا ضروری ہے اس کا. وہ جہاز پہ آ جائے گا تو عیسائی کیوں کہیں گے کہ ہاں یہ تو عیسیٰ ابن مریم ہے, کیونکہ عیسیٰ بھی جہاز پہ چلتے تھے؟ نہیں, حضرت عیسیٰ گدھے پہ سواری کرتے تھے, اس لیے دجال نے گدھے پہ آنا ہے. اتنی سمپل سی بات کو راکٹ سائنس بنانے کے لیے ایک فطوری دماغ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ فطوری دماغ یہ آج کل پریزنٹ کیا جا رہا ہے بچوں کے سامنے مسجدوں میں. اتنی آسان سی باتیں تھیں جو کہ جان کے انہوں نے مشکلات میں ڈال دی, اور توہماتی قسم کی طلسماتی باتیں کریں. ایک مولوی صاحب ابھی اصحاب کہف کے اوپر کہتے ہیں ساحل صاحب آپ نے ٹائم ٹریول ڈال دیا ہے. مطلب ایک بچپن میں بس کوئی حادثہ ہو گیا دماغ کے ساتھ نا, تو ہر چیز آپ کو قطعیت کے ساتھ ہی پوری لگتی ہے. ماننا ہی نہیں ہوتا انہوں نے کہ دوسری آپشن بھی ہو سکتی ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ اصحاب کہف کے بارے میں آیتوں کی آیتیں بتا دی ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ ٹائم ٹریول کیسے ہے اصحاب کہف کا. ان کو اللہ نے لمبی عمر عطا کی تھی, بس 300 کچھ سالوں کی عمر عطا کی تھی. یہ اتنا احمقانہ قسم کا رویہ دیکھیں قرآن پاک کے اوپر ان کا, اور اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں نا, خود ہی اشکارا ہو جاتے ہیں. اگر ایک بندہ 300 سال کے لیے سوئے اور اٹھ جائے, ٹھیک ہے, آپ چھوڑیں 300 سال کو, مولوی صاحب اگر 30 سال کے لیے بھی آپ سوئیں نا تو اٹھنا تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اچھا ابھی اٹھے تھے, ابھی سوئے تھے, ابھی اٹھ گئے. آپ کے ناخن زمین کو ٹچ کر رہے ہوں گے, بال آپ کے 15 کلومیٹر لمبے ہو چکے ہوں گے, آپ کی جھریاں پڑ چکی ہوں گی, آپ کی جسم کی حالات خود ہی بتا دیں گے کہ کتنے سال سوئے ہیں آپ. وہ اٹھیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تو سوئے تھے, ابھی آدھا پہر, ایک پہر, ایک رات. یہ ڈائلاگ اللہ تعالیٰ کو آیتوں میں بتا رہے ہیں تاکہ ہم جیسے بندے سوچ سکیں, اور آپ جیسے بندے ابھی تک اس آیت کا ترجمہ نہیں پڑھ سکیں, اور عالم کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو آپ. اللہ تعالیٰ نے کیا نعوذ باللہ یہ بس کیجولی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانی بتائی ہے کہ یہ ٹائم لیپس پورا کا پورا کور کیا ان لوگوں نے. عمر ہمیں بھی پتہ 300 سال ہو گئی, ادھر نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, آدم علیہ السلام کی 1000 سال بتا دیا. یہ سارے کے سارے کانسیپٹس قرآن پاک خود بتا رہا ہے, مگر نہیں انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی. اور آنکھیں نہ کھولیں یار, اپنی خانقاہوں میں جا کے تزکیہ نفس کرو. اب بچوں کو کیوں خراب کر رہے ہو, عقیدے میں کیوں ڈال رہے ہو والی باتیں جو کہ تمہارے پاس پروف ہی نہیں ان چیزوں کا. اس لیے مجھے یہ نا اس پوری کی پوری سائیکالوجی کے ساتھ نا مجھے ایک خاص ریپلشن ہے, کیونکہ یہ کینسر نیچے پھیلانے کے لیے ان کے اندر ایک تحریک بھی ہے. ورنہ نظام کی بات کرو تو کوئی تحریک نہیں, بالکل نہیں. اپنے گھر میں اپنی مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے, مگر جب اس بارے میں بات ہو, بچے خراب کرنے کے بارے میں بات ہو, تو لوگوں کے گھر کے دروازے توڑ کے بچے خراب کریں گے. سوچیں ذرا, ان کی تحریک اچانک آؤٹ باؤنڈ ہو جاتی ہے جب بچے خراب کرنے ہوتے ہیں. جب میں کہتا ہوں چلو اسلام کے نظام کی بات کرو, نہیں اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے, لوگوں کے گھر جا کے لوگوں کو بتانا کہ اللہ کا قانون کرو, اپنا تزکیہ کرو بس. اور یار تو پھر ان کی اس چیز کے اوپر بھی اپنا تزکیہ کرنا ہے یار, لوگوں کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ اپنی 2 نمبر سائیکالوجی لوگوں کو کیوں ٹرانسفر کرنے کے لیے پورا مشن بنایا ہوا؟ اس وقت مشنری بن جاتے ہو جب اپنے فرقے کی باری آتی ہے اور اپنے سند کی باری آتی ہے. سند کا نظام تو پوری طریقے سے چلا رہے ہو. جب میں کہتا ہوں اسلام کا قانون پوری دنیا کے اوپر آنا چاہیے, نہیں وہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے ہم نے, تو اب یہ باقی کے ٹھیکے بھی سائڈ پہ کریں, اس ہپوکریسی سے باہر آئیں. ایوری یوتھ موبلائز ہو چکا ہے, یوتھ کو سوچنا آ گیا ہے. آپ کے چھوٹے چھوٹے بونے جو خود بنائے ہوئے نا اپنے, وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہم کو. آپ کے سارے قد نظر آتے ہیں بچوں کو بھی کہ بالکل ہی بے وقوفانہ اور احمقانہ باتیں کرتے ہیں آپ لوگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ام المؤمنین یا پھر کسی بھی صحابیہ کے اوپر کوئی بایوگرافی یا پھر بک کوئی ریکمینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم آپ وسلم کی تو ہمیں بہت ساری سیرت مل جاتی ہیں 2, 3, 4 والیومس کے اوپر, لیکن میں نے سرچ کرنے کی کوشش کی حضرت فاطمہ کے اوپر یا پھر حضرت عائشہ, کسی کے اوپر بھی مطلب کوئی 150-200 صفحے سے اوپر کوئی مل ہی نہیں رہی. اور وہ بھی آپ جیسے کہتے ہیں کہ
اگر کوئی حضرت فاطمہ کے اوپر ہے تو پھر وہ شیعوں کی طرف بائسڈ ہے، اور اگر حضرت عائشہ کے اوپر کوئی بایوگرافی ہے تو پھر وہ سنیزم کی طرف بائسڈ ہے. تو کوئی ان بائسڈ اور ایک ڈیٹیلڈ بایوگرافی اگر آپ یہ ریکمینڈ کر دیں کسی بھی صحابیہ یا پھر دیکھیں فاطمہ علیہ السلام کی یا کسی بھی صحابیہ کی کتاب، ٹھیک ہے، شیعوں کی بھی اور سنیوں کی بھی پڑھیں گے آپ، پھر احادیث بھی پڑھیں گے اور احادیث کے اوپر سیٹل کریں گے کہاں پہ سکیونیس آئی تھی. سنیوں نے بھی تو سکیونیس دکھانی ہے نا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ سنی جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے فرشتے اترے ہوئے ہیں اور شیعہ جو ہیں وہ شیطان اترے ہوئے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہے نا، سب انسان ہیں. دونوں کی بائسنس منشن کی. جی ہاں، آئی نو میں بچوں کو بتا رہا ہوں نا جو سنیں گے ویڈیو، کہ اہل سنت کی بھی بائسنس ہونی ہے، اہل تشیعوں کی بائسنس ہونی ہے. بائسنس ہمارا ہیومن بیہیویئر ہے. شیعوں کی بائسنس اس لیے زیادہ ہونی ہے، وہ مائنورٹی میں، مائنورٹی ہمیشہ زیادہ سکیونیس دکھاتی ہے، اپنے بچوں کو جان کے ایموشنل ٹیسٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے، سو یہ غور سے سمجھ لیں اس بات کو کہ احادیث کی سند کے ساتھ اور قرآن پاک کی روح میں آپ نے سارا کا سارا معاملہ طے کرنا ہے کہ کون سی چیزیں سینسیبل ہیں، کون سی نہیں. کچھ چیزیں ایسی فاطمہ سے ایٹریبیوٹ کی ہیں اہل تشیعوں نے جو کہ سینسیبل نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں زیادہ تر چیزیں فاطمہ کی ایسی ہیں جو کہ واقعی میں ایکسٹراڈنری ہیں، واقعی میں، اور سنیوں نے نہیں مانی کیونکہ وہ شیعوں نے لکھ دی ہیں. تو آپ خود لکھ لیتے، انہوں نے لکھ دی ہیں مگر آپ نے نہیں پڑھنی کیونکہ شیعوں نے لکھ دی. تو آپ بتا دیں آپ نے کیا لکھا ہے، آپ میجر کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اہل سنت پر جماعت نے وہ ریسرچ کی نہیں ہے صحابیات کے اوپر. اب بچیاں کیا کریں ہماری، ازنارا کہ او ساحل صاحب آپ نے تو خود نہیں کتابیں پڑھی. یہ بھی اعتراض آئے گا نا. ابھی دیکھنا آپ نے خود نہیں پڑھی تو آپ نے سمجھے لکھی نہیں گئی. جس گرامر میں اور جس تفصیل سے لکھی ہیں ہم سب کو پتہ ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں یہاں پہ یوٹیوب پہ بیٹھا یہ باتیں کر رہا ہوں؟ دیکھ لی میں نے ساری کی ساری کتابیں جو اس وقت ایٹ لیسٹ مین اسٹریم کے اندر لکھی ہیں. میں آپ کو پھر بتا دوں عرب لٹریچر بہت ہے. عرب لٹریچر وہ بھی تھوڑا سا بائسڈ ہی ہوگا مگر ایٹ لیسٹ دونوں طرف کا عرب لٹریچر دیکھیں آپ. اردو سر وہ کوئی ایک ریکمینڈ کر دیں ایک دو بکس جو ٹرانسلیٹڈ ہوں، کیونکہ عربی تو ابھی پڑھنے نہیں آتا، 3 سال سیکھیں گے وہ. دیکھیں فاطمہ تو زہرا کے نام سے علیہ السلام کے نام سے ہی ایک کتاب ہے جو کہ عرب ابو یوسف کی کتاب ہے، جو کہ میں نے خود ریکمینڈ کی ہوئی ہے کیونکہ اس میں تفصیلات دونوں مسلکوں کی انہوں نے اکٹھی کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، مگر چونکہ حضرت فاطمہ سے ہم وہ والی سائیکالوجی اخذ کرتے ہیں ہر بچی کہ یہ جو یہ لکھا ہے وہ اسلام ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ ہے نا، چھوٹا نام تو نہیں ہے نا. تو احتیاط سے آپ نے ایک کرینہ ضرور سیٹ کرنا ہے، دونوں کا، اہل سنت کا بھی اور اہل تشیعوں کا بھی، کہ بچی کی سائیکالوجی جو ہے نا وہ پہلے تو نالج تو ملے نا اس کو، سائیکالوجی ساتھ ساتھ بنے گی. تو یہ 3-4 نام ایسے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، یا خدیجۃ الکبریٰ ہیں، یا فاطمہ زہرا ہیں. یہ 3-4 نام ایسے ہیں کہ جو، یا مریم علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں مسلمان بچی کی ٹریننگ کا حصہ ہونا چاہیے کہ دس از واٹ اے وومن کین ڈو، دس از واٹ اے وومن ہیز ڈن. ٹھیک ہے، اور پاکستان میں کیا دکھایا جاتا ہے بچی کو کہ دیکھو آسیہ علیہ السلام بھی تو فرعون کے گھر میں تھی نا، تو اس لیے تم بھی 2 نمبر شوہر کو برداشت کرو. ورنہ حضرت آسیہ سے ہی لیتے ہیں سائیکالوجی، 2 نمبر شوہروں کو برداشت کرنے کے حضرت آسیہ کا ایک برانڈ یوز کیا جاتا ہے. تو اگر آپ بھی موسیٰ علیہ السلام کو پال رہی ہیں، وہ پانی میں سے ایک ٹوکری میں سے ملا آپ کو ایک بچہ، ٹھیک ہے، اور آپ کے شوہر نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، تو پھر ٹھیک ہے آپ اس بچے کو پالنے تک کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اس کے بعد گھر چھوڑ دینا. مگر اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی امی نہیں ہیں، اڈاپٹیڈ امی، تو پھر آپ کو فرعون کی بیوی رکھنے ہونے کا کوئی جواز نہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے، سو پھر آپ مریم علیہ السلام کی سائیکالوجی میں آئیں، پھر آپ اس طریقے سے انسانوں کو دیکھیں گے جس طریقے سے صحابیات دیکھتی رہی ہیں. اور یہ میں 3-4 نام اس لیے بتائیں آپ کو تاکہ بچی کو کوئی ایگزامپل ملے. ہماری بچیوں کو کوئی ایگزامپل نہیں ملتی. سو دس از ناٹ اے میٹر فار مطلب کسی اور کے ذمہ مت ڈالیں. ابھی ایک ٹیم میں نے چھوڑی ہے، 3 بندے ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں اردو کے لٹریچر اور عربی کے لٹریچر کو، کہ حضرت عائشہ کی، حضرت فاطمہ کی، حضرت خدیجہ کی، حضرت آسیہ کی، مریم علیہ السلام کی، جتنا بھی لٹریچر ہے نا وہ اکٹھا کیا جائے. اور اگر آپ میں سے کوئی والنٹیئر کرنا چاہتا ہے تو ضرور اس ٹیم کا حصہ بنے. volunteers@sourcecode.com کے اوپر میل کریں. جس نے ابھی تک کوشچن نہیں کیا وہ ایک خاتون کی باری ہے. Let me just talk to a girl right now. جی let's just talk to a girl. کوئی خاتون ہے تو
साहिद भाई आई थिंक नहीं है, मैं जल्दी से सवाल कर लेता हूँ. सॉरी. जी जी वालेकुम अस्सलाम. सर मुझे आपसे ना नात और उज़ा के बारे में जानना था. मैंने सीरिया में पढ़ा था खालिद बिन वलीद ने उज़ा को कत्ल किया. मुझे उनके बारे में बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि वो क्या है, वो शी लेवल थी या वो वहाँ कब से थी, किस तरह वो टेम्पल बना है, जो उसके बारे में आपसे इंफॉर्मेशन. जिन था, अभी तक तो उलमा ने ये लिखा है जिन था, बस वो एक खास किस्म का जिन है वो. तो जो मजावर था वहाँ पे उधर, उसको पता था कि ये जिन है, और लोग जो थे वो जानते थे कि ये जिन जी जी, उस वक्त के मामलात इस तरह के नहीं थे. आजकल हमने जिन को एक सुपरस्टिशियस किस्म की बात कर दी. जो कहीं ना कि मेरे घर में जिन है, हम उसको समझते हैं कि यार ये जरा हवाई किस्म की बातें करता है. तो जिसने जिन जिन देख ली हों, वाकयात देख ली हों, उसको फिर पता होता है. वो लोगों को तो पता था. नबी इस्लाम ने जिन्नों के साथ जो वाकयात खुद हुए हैं सहाबा की अपनी सामने, तबलीग के दावत के जो वाकयात हुए, उसके बाद ये वाला वाकया तो छोटा सा वाकया रह जाता है और खालिद बिन वलीद के साथ जो हुआ. और फिर उसके बाद भी हमेशा तो ये खत्म हो गए वहाँ पे, और अब तक नहीं. नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जिन नहीं है. बस वो वाला जो शैतान था, वो शैतान का बच्चा जो खातून थी, वो खातून क्यों कह रहा हूँ उसको, जिन्नी थी जो, वो खत्म हुई है. बाकी जिन क्यों खत्म होंगे अरब से. ठीक है, ये कि उनकी वर्शिप आप की जाती है. सर दूसरा ये था कि कुछ लोग क्या कहते हैं, उनका फलस्तीन जो है, एक लैंड जो फलस्तीन है, वो ज्यूज ने आबाद किया था सबसे पहले. तो अगर वो उधर अपना हक जमाते हैं तो ये ठीक बात है. तो फिर तो उस बेस के ऊपर तो उसके ऊपर तो सारे के सारे जमीन पे हमारा हक होता चाहिए, क्योंकि हमारे अबू आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन को आबाद किया था. चलें जी, साइड पे हो जाएं. किताब तो हमारी भी कहती है ना. देखें, जिसने पहले आबाद किया था, समझ लें यहूदियों का हक है. ठीक है, किसने कहा है कि आप यहाँ से निकल जाएं, रुकें आप, मगर कानून अल्लाह का होगा. बस ये बेसिक असूल है. ये मत सोचा करें यहूदियों के बच्चे मार दें हम, ऐसा कोई इस्लाम नहीं है. यहूदियों को रहने के लिए अगर जगह चाहिए, किसने मना किया, रहो, आप रहें, मगर आप अल्लाह के कानून के ताबे रहेंगे. आपका कोई कानून नहीं चलेगा. अगर आपकी किताब के थ्रू आपको ये कानून मिलता है, ठीक है, कि आप अल्लाह की कानून चलेंगे, तो आप हमारी, देखिए मैं आपको आसान करके बताता हूँ. जितने भी बच्चे हैं ना कंफ्यूजन का शिकार हैं, वो फलस्तीन के इस प्रिंसिपल के ऊपर कि यार उनकी जमीन थी, क्यों जबरदस्ती ले रहे हो. पहले बात तो उनकी जमीन नहीं थी. ठीक है, ये आप 1940s का वाकया पढ़ लें तो किस तरीके से जमीन छीनी गई है उनसे. ये 2 नंबरों की बातों में मत आए. ये इनके अपने स्कॉलर्स की भी टेस्टिमनी और हिस्टोरियंस की भी यही है, और हम सबको पता पुरानी नहीं है. मगर चलें 3000 साल पहले चलते हैं. ठीक है, चलते हैं पहले 3000 साल. तो नबी का कॉन्सेप्ट मानना पड़ेगा, किताब का कॉन्सेप्ट मानना पड़ेगा. ठीक है, सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ से इनको गिफ्ट मिल गया. ठीक है, समझ लें. मूसा अलैहिस्सलाम भी तो मदीने गए थे ना, फलस्तीन ही गए थे. अब अगर ये कहते हैं कि हमारी किताब के मुताबिक तो ये है, तो तुम्हारी किताब को तुम इतना जो मानते हो, तो फिर एतराज क्यों करते हो कि हम अपनी किताब को भी तो मानते हैं ना. हम अपनी किताब को माने तो एतराज किस बात का. हमारी किताब ही कह रही है कि कानून अल्लाह का लगाएंगे आपके ऊपर. आपको आपकी किताब से तो दूर नहीं करेंगे. आप अपनी किताब पे पूजा पाठ पूरी रखें, किसने कोई नहीं मना किया आपने, मगर कानून हमारी किताब का होगा. ये हमारी किताब है, आपको आपकी किताब की राइट है, हमें आपकी अपनी किताब की राइट नहीं. सोचें तो सही, समझ लें उन्हीं की जमीन है, रहने दें जी इनको. सेकंड टेंपल क्या, थर्ड टेंपल, 10th टेंपल बनाए आप इधर. मगर कानून हमारा होगा, कानून अल्लाह का होगा, मतलब कानून हमारी किताब से होगा. अगर आपको कोई मसला है तो आओ फिर 2-2 हाथ कर लेते हैं. ये है सिंपल सा केस मुसलमानों का. ये मत सोचा करें चूंकि उनकी राइट थी तो उनकी ड्यूटी. उन्होंने खुद साइन ऑफ किए हुए, हमने ताबे किया उनको. उमर खत्ताब की ट्रीटी है, उमर खत्ताब ने इनसे सिग्नेचर लिए हैं. और ये तो क्रिश्चियंस के पसपा हुए थे, हमने तो क्रिश्चियन से लिए और इनको रहने की इजाजत दी है. एक तो ये एहसान फरामोश, अच्छे भले जबा हो रहे थे वहां पे, इनको रहने की इजाजत ना दी होती ना मुसलमानों ने, तो एक बच्चा खत्म हो चुका था इनका यहूदियों का. ये मुसलमानों ने बचा के रखा हुआ था इनको. ये इतने एहसान फरामोश हैं. और हमारी किताब में इनको रिकॉग्नाइज ना किया गया होता हमारी किताब में, तो हम तो अभी भी इनको खत्म कर देते. ये तो हमारी किताब में है कि हम मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, हमारी किताब में है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम नबी हैं, हमारी किताब में है कि अहले यहूद को भी अल्लाह ने तौरात दी थी.
شکر کریں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ورنہ تو ان کو تو بچے بچے کھا جاتے ہم. یہ سوچیں ذرا. اب ہم ان کے اوپر صرف اللہ کا قانون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی نقصان نہیں ہونا ہمارے قانون سے. ان کو پتا ہے ان کی لڑائی ہے. ان کے بھی تو 2 نمبر مولوی آئے نا بیچ میں، انہوں نے کتاب میں اپنا قلم چلایا نا. اس قلم کی وجہ سے انہوں نے اس مسایہ کو، اور جو دھوکہ دہی شروع ہو گئی ان کے ساتھ، اور انہوں نے پوری دنیا کو اب سمجھ لیا کہ نہیں، یہ باقی کے سارے جینٹائل اور دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ اصول اور سنت کبھی بھی کسی بھی امت میں نہیں رہی. انہوں نے یہ زبردستی ڈالی. اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یہ اپنا قلم چلاتے ہیں میری کتاب میں، تو یہ وہی ہوا ہے. مسلمان بھی باید یہی کر رہے ہیں اس وقت، اپنا ہی قلم چلا رہے ہیں ہر چیز کے اوپر. وہ قرآن کے اوپر نہیں چلا سکتے تو باقی کی جگہوں میں چلانا شروع کر دیا ہے، تفسیر میں. اور سر جو حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کی قربانی کی تھی، حضرت اسماعیل کی نہیں کی تھی. لیکن وہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا کہ کس کی دی تھی کس کی نہیں دی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تبری نے بھی لکھ دیا کہ اسحاق کی بھی دی ہو، تو تبری نے لکھ دیا ہے، امام تبری نے حضرت اسحاق کا نام لکھا ہوا ہے، تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اب مسئلہ یہ تھوڑی ہے کہ کس کی قربانی ہوئی تھی، مسئلہ یہ ہے کہ کس نے قربانی دی تھی اور کیوں. وہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی. اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ میرے عقیدے کا یہ حصہ نہیں ہے کہ اسماعیل تھے کہ اسحاق تھے. میرے عقیدے کا حصہ ہے کہ اللہ کا حکم تھا اور ابراہیم نے چھری پھیر دی تھی. یہ عقیدہ ہے میرا. ٹھیک ہے، بس باقی تو دونوں ہی ابراہیم علیہ السلام کے بچے ہیں. جی ایک کوشچن اور بس. جی فرحان صاحب. Thank you so much, Sahil bhai. Sahil bhai, I'm a fan. I've been following you for a very, very long time, اور میں نے تقریباً موسٹلی ویڈیوز آپ کی دیکھی ہوں گی. سوال تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں ایک پرنسپل سوال پوچھ لوں گا تاکہ میرے کنسپٹ فنڈامنٹلز کلیئر ہو جائیں. سہیل بھائی، آپ کی ویڈیوز اور آپ کا کنٹینٹ سنتے ہوئے ایک دوسرے سوال ذہن میں آتے ہیں جو کہ موقع نہیں ملا تھا. ایک تو یہ ہے سہیل بھائی کہ جب اگر آپ کوئی اصول بتاتے ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ، مجھے ایگزیکٹ ریفرنسز یاد نہیں ہیں، لیکن جس طرح آپ نے گدھے کی مثال دی، وہ حدیث بتائی، تو نعوذ باللہ مطلب جس حدیث میں گدھے کا ذکر ہے اس حدیث کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں آپ نے اس کو لٹرل میننگ میں لیا ہے. تو کیا یہی اصول میں تھرو آؤٹ قرآن میں ہر ایک چیز کا مطلب لٹرل لوں گا؟ مطلب آپ جو پرنسپل بتاتے جا رہے ہیں تو کیا یہی پرنسپل تھرو آؤٹ قرآن پہ لاگو ہوں گے؟ ون، یا آپ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث بھی ہم اس کو بھی ہم ایز اے سورس لیں اگر وہ بار بار آئیے، تو کیا یہی اصول ساری ضعیف حدیثوں میں ہوگا؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال ساحل بھائی یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے کنسیپٹ جو ہیں وہ سمجھ بھی آتے ہیں، اٹ میک سینس، اٹ میک اے لاجیکل سینس اینڈ آل دیٹ، لیکن اس میں ایک سوال کنٹینیوسلی ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. مطلب جس طرح پورٹلز کا کافی آپ نے اس پہ آپ کا کنٹینٹ ہے، تو اس میں پھر یہ سمجھ نہیں آتا کہ پورٹلز مطلب یہ مجھے سمجھنا کیوں ضروری ہے، اور دوسرا اگر اس میں سمجھنا مجھے بہت ضروری ہو تو پھر ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ بھی بات ہو سکتی تھی اس میں قرآن میں پوٹینشلی یا حدیث میں. تو یہ دو سوال ہے سر. ٹھیک ہے، زیادہ تر معاملات تو آخرت کے ہیں، قرآن پاک نے اسی لیے زیادہ تر موضوع آخرت کا ہی رکھا ہے. مگر ہر دور کے اندر ایک ایک فرعون نے پیدا ہونا ہے، اور اس فرعون کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا مواد دے دینا ہے کہ بھائی تم یہ نہ ہو کہ اس جگہ پہ اپنا کوئی بند باندھو، یہ یہاں سے راستہ کھولنا ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ تم ہر دور کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرو ان دا ہائرارکی آف ڈومیننس، کہ آپ ڈومینیٹ کیا کریں. کیونکہ اگر آپ اوپر نہیں ہیں تو لوگ آپ کے تابع نہیں آئیں گے. تو یہ باتیں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جس علم کے تھرو، یہ اپنا مائکرو فون میوٹ کر دیں پلیز. آپ میں کیسے کر سکتا ہوں سب کا مائکرو فون میوٹ؟ سر نہیں کر سکتے آپ، ایک ایک بار نہیں کر سکتے، کسی کو موڈ بنا دیں تو پھر وہ کر سکتے. تو میں اگر خود عبد الرحمان بھائی کا مائک آپ کر دیجیے. تھینک یو. جی، تو سب سے پہلے تو یہ پورٹلز، انٹر گلیکٹک، انٹر ڈائمینشنل، دا ہول ایسٹرو فزیکل، یہ سارے معاملات جاننے کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو سب سے پہلے یہ مفروضہ توڑ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی کام حرام بتایا ہوا ہے، یہ حرام ہے. ایسا تو کوئی پہ لکھا نہیں ہوا. انفیکٹ آن دا کانٹرری اپوزٹ چیزیں اللہ تعالیٰ تو انوائٹ کریں کہ اوپر دیکھ، سوچتے کیوں نہیں ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اوپر دیکھو، عقل کس لیے دی ہے تمہیں؟ تاکہ انسان اس دور کے اندر یا اگلے آنے والے دور کے اندر، پرانے دوروں کی بھی مثالیں ہیں جو میں نے آپ سے کہا نا، پرانے ادوار کو دیکھیں تو اجتماعی طور پر جو قوم تھی وہ اپنے آپ کو جس ہائرارکی میں پلیس کر رہی تھی، اس ہائرارکی کے ٹاپ ہمیشہ ان لوگوں کو دیا جاتا تھا کہ جو بڑے سوالوں کا جواب دے رہے تھے. اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ ہم کدھر کیا کر رہے ہیں ادھر، یہ کیا ہے، نقشہ بتاؤ پوری کائنات کا، یہ اوپر ستارے نظر آ رہے ہیں،
یہ کیا ہے, یہ لٹکے ہوئے کیوں ہیں, گر کیوں نہیں رہے, یا ہم اس کا حصہ ہیں, یہ ہمارا حصہ ہے, میرا کیا تعلق ہے ان سب چیزوں سے, یہ بڑا سوال ہے. تو جو ان سوالوں کے اوپر جواب دے رہے تھے وہ ان کو, اور جو سینسیبل جواب دے رہے تھے ان کو فلاسفی کی پیک پہ رکھا جاتا تھا, انہی کو مانا جاتا تھا کہ اب یہ باقی کے معاملات بھی انہی کے ان فارمولا کے اوپر لگائے جائیں. اب ہمیں پتا ہے فزکس بتا رہی ہے, تو اگر آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, میں اور آئنسٹائن بیٹھے ہوئے ہوں گے اور میں بتاؤں گا یار یہ یہاں پہ آسمانوں میں یہ چل رہا ہے, آسمانوں میں وہ چل رہا ہے, آئنسٹائن صاحب اپنے اگر کوئی غلط بات بھی آئنسٹائن کر دے گا کہ آسمانوں میں یہ نہیں یہ چل رہا ہے, کیپلر لا کو ایسے نہیں ایسے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, گریویٹیشن کو فیل کیسے کرنا ہے آپ نے ان دا لارجر سینس, جی کیپٹل جی کو کس طریقے سے آپ نے, میں نے تھیورائز کی ہے. تو میں جتنی مرضی اصلی والی سائنس بھی لگاؤں, وہ خالی تھیوری بھی دے دے, مطلب وہ خالی کیا پتا وہ اس وقت کے لیے غلط بات بھی کر رہا ہوں, تو آپ کس کی بات مانیں گے, آپ ظاہر آئنسٹائن کی بات مانیں گے. سو یہ تو بیسک سیروٹونرجک پروسیس ہے. اجتماعی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ قومیں شروع سے اوپر کی طرف کا رخ کرتی آئی ہیں, اور ہمیں اب لٹریچر مل گیا ہے, سومیرین مل گیا ہے, کیڈین مل گیا ہے, ماین مل گیا ہے, ایون انڈونیشین مل گیا, مطلب اس ریجن کے بھی جو قلم کاری ہیں انہوں نے دیواروں پہ کی وہ بھی پتہ چل گیا ہے, چائنیز مل گیا ہے, انڈین مل گیا ہے, سارا 7 آسمان اوپر, آسمان سب اوپر کی طرف رخ کر کے بیٹھے. تو اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بھی فزکس کے تھرو اوپر ہی کا رخ کر کے بیٹھے ہیں. اب وہ ایلون ماسک مارس پہ جانا چاہ رہا ہے یا ناسا جہاں پہ بھی جانا چاہ رہی ہے, تو ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ تصدیق کرتے ہیں ان کی, یا ان کو نچلی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ ناسا والے بے وقوف کے بچے کیا کر رہے ہیں. نہیں, ایسا کوئی بھی نہیں دیکھتا. ہمارے اندر کی یہ مشین ہے جو کہتی ہے کہ نہیں, انہی کے تھرو. وائی از گوئنگ ٹو دا مون اور مارس سچ اے بگ ٹاپک ان دا پلانٹ. کیا ملے گا مارس پہ؟ نو ون ایون نوز کہ مارس پہ ملے گا کیا, مطلب اگر ہم سیٹل ہو گئے تو اس سے ہمیں کیا ملے گا, واٹ از دا پرسنل گین. یہ اندر کی کیمسٹری ہماری جو اس چیز کو بار بار اسی چینل کو بار بار سبسکرائب کری جا رہی ہے کہ اوپر کیا چل رہا ہے. بچہ اوپر دیکھ کے ایلون مسک اور ناسا کو کیوں دیکھ رہا ہے. میں ایلون مسک کا نام جانتے ہی کیوں ہیں ہم. You need to understand SpaceX is just another company. Why is it the most valuable company in our fascination? It's talking to our inner core. یہ اللہ کی ڈیزائن کی بھی مشین ہے, جو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں بھی اوپر دکھا رہا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم سے اوپر دیکھنے کی باتیں ہو رہی, انہوں نے ٹیلیسکوپ ایجاد کی ہوئی تھی, اوپر کیوں دیکھ رہے تھے. میرے اس تمام سیاق کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ اوپر وہ کسی اور طریقے سے دیکھ رہے تھے, ٹھیک ہے, اور باقی قومیں بھی اوپر کسی اور. احادیث کا ذخیرے ہیں پچھلی قوموں کے اوپر, انہوں نے کر کے کیا دکھا دیا ہے, وہ سائنس کے تھرو, فزکس کے تھرو دیکھ رہے تھے. میں آپ کو اس لیے بار بار پورٹل انٹرگلیکٹک, میں آپ کی نفسیات ٹرین کر رہا ہوں. مجھے نہیں کوئی پورٹل کھولنی یا بند کرنی, میں آپ کی نفسیات کی پورٹل کھول رہا ہوں کہ اس پورے سبجیکٹ میٹر کو کبھی نہ چھوڑ دینا. اس کے تھرو قرآن پاک کے تھرو جسٹ لگا, کیونکہ یہ ہائرارکی آف ڈومیننس میں مسلمان کو اوپر لے کے جا رہا ہے. کیا ایسٹرو فزکس, نیورو بایولوجی. سوچیں تو صحیح, میں یہاں پہ اگر جمعے کا خطبہ شروع کر دوں اور فضائل کا درس سناؤں اور بتاؤں بیٹا امی ابو کی خدمت کیا کرو, جھوٹ نہ بولا کرو, آپ نے 3 منٹ کے بعد چینل ٹیون آف کر دینا ہے. You need to understand, we have to speak in the grammar of wherever that fascination is, of the demographic which is going to take over the future. بابے ہوں, مولوی ہوں یا پروفیسر ہوں, انکل ہوں, امی ہوں یا ابو ہوں, انہوں نے میرے چینل کبھی بھی نہیں دیکھنے. میرے چینل اس یوتھ کو نظر آ رہے ہیں کہ okay, yeah, you know, we speak the language, man, we get that. So what's the use? That's an amazing question. That's the best question. کہ میں کیا کروں, میں بتاتا ہوں نا کیا. Open up yourself to the bigger realms where you will be placed through the power of the Quran now. آپ کی سائیکالوجی اتنی زیرو ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ مسلمان اپنی تحریک میں موومنٹ نہیں کر سکتا. قرآن بیک کر رہا ہو نا تو آپ ریلیجیسلی موو کرتے ہیں. پھر اس فیلڈ میں پوچھ لیں پچھلی نسلوں سے, جب بھی انہوں نے کوئی ایسے کام کیے جو ان کی سپرسٹیشن نے نہ کی تھی, اس کو وہ پوری طرح اپلائی نہیں کر سکے. اسی لیے آدھے تیتر آدھے بٹیر نسلیں نکالی ہیں مسلمانوں نے اپنی. جب مسلمان قرآن پاک کے تھرو دروازہ کھولا انہوں نے اپنی پچھلی ہماری پرانی نسلوں نے جو کہ فرسٹ موورز تھے, قرآن پاک کے فیول کے تھرو پر گئے تھے اور پوری دنیا تابع ہو گئی تھی. کیونکہ ڈومیننس کی ہیرارکی وہی رہے گی, جو ستاروں کے سوال سالو کر کے دے گا وہ ہمارا ڈیڈی ہے. یہ سب کو پتا ہے. انسان کی فطرت کے اندر سے نا ڈیمانڈ ہے اس چیز کی. زمینی سارے کے سارے کام ہاں ٹھیک ہے, گڈ ٹو ہیو, نچلے سطح کے کام ہے. آسمانی کام بالائی سطح کے کام ہے, اوپر کے ہمارے ڈومیننس کے اوپر کے کام ہے. دیس مین شوڈ کال دا شاٹس آن دا, we will give him all the money and the resource because we respect him more than anything else. We revere him
We will follow him blindly into the black space and the emptiness, where the biggest risk will be for myself, but it'll be it'll suffice for the biggest fascination जो कि अंदर डिजाइन में आई है मेरे. ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको पता हो ये बड़ा जेन्युइन सवाल है. हर बंदा पूछता है सर पोर्टल, इंटरगैलेक्टिक बातें, असाबे काफ, जुल्करनैन, याजूज माजूज, आसमान, दरवाजे खुल जाना, सूरह नबा के दरवाजे, कुरान पाक दरवाजे खोल रहे. आप बार बार इसी के ऊपर फोकस करें. आपकी साइकोलॉजी बना रहा हूं क्योंकि पिछली नस्लों ने साइकोलॉजी जीरो कर दी थी कि इस तरफ ना चले जाना, सिर्फ और सिर्फ देखना 5 टखनों से ऊपर आए कि नहीं, बस ये करो बस जन्नत में पहुंच जाओगे. जैसे तलाक देते वक्त क्या करते हैं और वुजू करते वक्त क्या करते हैं, ये पिछली नस्लों ने इस्लाम दिया हमें. अगर इस्लाम हमें फिजिक्स का गिफ्ट दे दे, इस्लाम के थ्रू आ जाए कि एक वन ऑफ द मेनी थिंग्स है, मगर इस्लाम का लेबल लगा हुआ है, मुसलमान की तहरीक करोड़ गुना तेजी से आगे जानी है. हमें ये बातें हमारे बच्चों को, हमारी पिछली नस्ल को एंटी इस्लामिक लगती थी. ये बातें एंटी इस्लाम, इसलिए मूव ही नहीं करते थे. ना मैथमेटिक्स की तरफ मूव किया है, ना फिजिक्स की तरफ मूव किया. इतनी एंटी इस्लामिक थी तो क्लासिकल टाइम के और पोस्ट क्लासिकल ईरा के सारे स्कॉलरशिप ने किसी ने भी फतवा नहीं दिया. क्यों नहीं दिया इसके खिलाफ? मुसलमान तो खुलेआम मूव कर रहे थे इसके अंदर. आप उस वक्त के पोप की, ख्वारजमी के टाइम का जो पोप था ना, स्पेन में होता था उस वक्त पोप, उसके लेटर्स पढ़े आप ख्वारजमी के नाम के ऊपर. वो लगता था अल्लाह के नाम की दावत दे रहा ख्वारजमी. उस वक्त क्यों नहीं कोई फतवा लग रहा था? क्योंकि सबको पढ़ा था कुरान पाक की लैंग्वेज उनको आती थी, सबके सब बात ही हो रही. इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, नॉट द ओनली, याद रखिएगा, दैट्स नॉट द ओनली सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कुरान. मैंने आपसे कहा ना, बट वन ऑफ द bigger portions of the Quran is opening the minds towards the whatever's going on. हदीस ऐसी हैं कि सहाबा की फैसिनेशन टपक रही है सहाबा की उन हदीस में से कि क्या ही सवाल पूछा होगा, किस तहरीक के अंदर से ये सवाल आया होगा कि नबी इस्लाम ने आसमानी और आसमानों की और समावात के बारे में डिटेल करके हदीस सुनाई. सोचें सहाबा की फैसिनेशन क्या थी जब नबी इस्लाम सिदरतुल मुंतहा के सारे सफर बता रहे थे, कब कब क्या क्या कहां देखा. आज क्या डिस्कशन है, किसी एक बच्चे को नहीं पता उस मेराज की हदीस का. क्यों हटा दिया गया इस पूरा सब्जेक्ट मैटर? नहीं इस तरफ ना चले जाना, क्योंकि मौलवी साहब को साइंस नहीं आती. जो मौलवी साहब को साइंस नहीं आएगी तो जाहिर है वो फिर इस्तिंजा करना ही सिखाएगा ना, आपको वुजू करना सिखाएगा, तलाक देना सिखाएगा. 1000 किताबें लिखी हुई हैं औरत के साथ शौहर के सलूक क्या होने चाहिए, बीवी के और शौहर के. और ठीक है, अच्छी बात है, दैट्स हाउ यू गोना कॉन्कर दिस प्लेनेट. ये इस इस्लाम के कानून लाने के लिए ये है आपके इज़्दिवाजी मसाइल के ऊपर पीएचडी, और आसमानी मसाइल के ऊपर क्लास 1 की भी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं. दैट्स वेयर आई वांट माय यूथ टू मूव. माय यूथ इज हंग्री फॉर इट, बिकॉज अच्छा या गोरा, बुरा है, गोरे ने वो फैसिनेशन जो है ना वो इनवाइट कर दिए यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इनवाइट कर दिए. ओके, आई एम ट्राइंग टू प्लेस द कुरान राइट इन द मिडल ऑफ द करंट साइकोलॉजी एंड द ओरिजिनल फैसिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल. इसके बीच में कुरान आता है, और दैट्स व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड. दज्जाल का गधा आसमानों में ट्रेवल कर रहा है, यू थिंक दैट्स एक्सप्लेनेबल थ्रू फिजिक्स? नो, इट्स नॉट. सो वी आर बियॉन्ड फिजिक्स. ये कोई और लॉज हैं जो इन्वाइट होंगे. सिंपल, क्योंकि लाइव एनिमल होना जरूरी है उसके लिए. और वो कैसे मुझे पता है? वो हज़रत साले की ऊंटनी लाइव एनिमल है, जिंदा रही है, उसका बच्चा था, लाइव एनिमल है, कोई फिनोमिना नहीं हुआ, कोई इल्यूजन नहीं थी जो फिजिक्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं. इट्स नॉट एक्सप्लेनेबल थ्रू फिजिक्स के. पत्थर फटेगा और लाइव एनिमल बाहर आएगा. इट इज ओनली एक्सप्लेनेबल थ्रू द फिनोमिना ऑफ इंटरडिमेंशनल और इंटरगैलेक्टिक मोशन. आप मुझे उस कुरान पाक की इस आयत का और हदीस के अंबार का साले के टाइम के ऊपर आप उसे एक्सप्लेनेशन देके दिखाएं किसी और सब्जेक्ट से. मिल ही नहीं सकती, फिजिक्स से भी नहीं मिल सकती. बाय द वे, फिजिक्स भी एक थ्योरी देगा कि ओके दिस कैन हैपन, वी कैन अस्यूम दैट इट वाज अ वर्म होल ओपनिंग थ्रू दैट स्टोन. ओके वेल दैट्स वन ऑफ द मेनी थिंग्स, बट डिड इट हैपन? ऑफ कोर्स इट हैपेंड. आप देखें अल्लाह ताला तहरीक सेट, आपका मोशन सेट करें कैसे? बिलीफ में डाल के. अपनी आयत अल्लाह ताला ने लिख दी. अब आयत आ गई, मेरी बिलीफ है, मेरी बिलीफ जिस चीज के ऊपर होगी मैं उसके ऊपर मोशन करूंगा ना. जब बिलीफ ही शेक कर देंगे ये सारे मौलवी आके तो मेरा मोशन खत्म हो जाएगा. इसलिए मुसलमान साइंस से दूर हो गए. और साइंस तो छोटी सी लौंडी है, हमारी छोटी सी लौंडी है साइंस. कल को कोई और हमने चीजें निकालनी है, मगर कुरान पाक की फ्यूलिंग से निकालेंगे ना, क्योंकि कुरान पाक इतनी आगे की चीजें बता रहा है कि जो इस वक्त की फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सक रही है. मुझे ये फैसिनेट करती है बात, मगर उस मौलवी की इंफीरियर साइकोलॉजी का
ट्रेन हुआ बच्चा डायरिया हो जाता है, फिर उसके बाद आके लिटरली एथिस्ट हो जाता है कि मैं ऐसे कुरान को कैसे मान लूं। ये तो बिल्कुल ही दकियानूसी फरसूदा सी ऑब्जेक्शन लगा के बैठे में आप, ओ कुरान की नहीं है, कुरान ने तो फिजिक्स के हमारे कक्कड़ पोतों ने जाके वो एडवांसमेंट देखनी जो कुरान पाक अभी बता रहा है। इस वक्त का वो 2 नंबर बंदा जिस तरीके से कुरान को इंटरप्रेट कर रहा है, उसके बच्चे ने एथिस्ट होना ही होना है। और देखिए इस वक्त जितने भी उर्दू स्पीकिंग एथिस्ट मिलेंगे ना, सबके घरों के माहौल वैसे ही होंगे, सुपरस्टिशियस इस्लाम वाले। सिंपल सा सवाल है कि असहाबे काफ 300 साल तक सोए हैं, तो 300 साल की एज की नहीं हुई, अल्लाह ने उनको उम्र ही अता की थी, ये तो मौजज़ा था। तो ये एक्सप्लेनेशन आपकी मौजज़ा था, हमें ही पता है मौजज़ा था। अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत नहीं तोड़ी इधर, अल्लाह ताला ने बताया उस वक्त एक एक आयत करके बताया कि तुम इनको देखते तो टेरर में आ जाते। सोए हुए बंदों को देख के आप टेरर में आते हैं? दुनिया का सबसे भयानक जानवर भी होना जिससे आपको टेरर आता, वो सोया हुआ होना तो आपका टेरर खत्म हो जाता है। ये तो आम इंसान से सोए हुए थे, इनसे क्यों टेरर में आएंगे देख के? इतनी सी बात मौलवी साहब के दिमाग में ना खोपड़ी में जा नहीं रही, क्योंकि वो ट्रेन हुआ आया अपने सनद याफ्ता असातिज़ा का, कि जो इस तरह बात नहीं कर सकते। क्यों? बात समझ ही नहीं आ रही उसको एक्सपोजर ही कोई नहीं। आजकल का यूथ एक्सपोज है। सर वो यही कहते हैं कि हमारा जो है ना, अगर आप इसके बारे में ये खवातीनी बात करती रहेंगी या कोई मर्दों को भी आप बात करने का मौका देंगे? वो जो है वो ये सिखा। Guys, I'm not going to take more questions. मेरा 3 मिनट सेशन असल में, I just want you to get to know. लास्ट क्वेश्चन ले ले, शोएब बात कर रहा हूँ, बड़ी देर से बात कर रहा हूँ, पूछें। सर आपने सारा मलबा मौलवियों पे डाल दिया। मौलवी कोई साइंसदान तो नहीं है ना सर, वो कुरान की बात कर रहे हैं, गलत तर्जुमा कर रहे हैं, तो फिर सर कुरान का जो तर्जुमा है वो फिर आप कर लें, अगर आप कोई अब जब तब्दीली लाना चाहते हैं माशरे में तो और क्या कर रहे हैं हम, और क्या बात कर रहे हैं हम? सर ये कुरान का तर्जुमा आप अपने मर्जी से तो नहीं कर सकते ना, कुरान कोई साइंस की किताब तो नहीं ना सर। बेटा बात सुने, गौर से सुने ना। पहले तो मैंने इसी नफ्सियात के खिलाफ मुहिम चलाई है, जिस नफ्सियात के थ्रू आपने कहा कि तो फिर तुम कर लो। ठीक है, बात सुने, मुझे करने की क्या जरूरत है जब सहाबी कर चुके हैं? मैं अपनी ओपिनियन नहीं, सहाबा की ओपिनियन बता रहा हूं। और मौलवी कह रहा है कि नहीं 5-6 सहाबा, सिर्फ 5-6 सहाबियों ने ये बात की है। ये कम है? 5-6 सहाबियों ने बात की है, ये कम है आपके लिए? दूसरी बात, आप ये बताएं, प्रोफेसर अनायतुल्लाह जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं असगर माल कॉलेज पिंडी में, वो उससे क्या के कुरान सीखूं या मौलवी साहब से कुरान सीखूं? सवाल का जवाब बड़ा आसान सा है कि मैं मौलवी साहब के पास जाऊंगा ना कुरान सीखने, मैं किसी बियोलॉजी के प्रोफेसर के पास तो नहीं जाऊंगा ना। तो मुझे सर इसी तरह से साइंस के रूम के लिए आपने आइंस्टाइन की थ्योरी को फॉलो करना है, कुरान को फॉलो नहीं करना। बेटा आप मेरा जुमला पूरा सुन लेना, पहले जुमला पूरा सुन लें। आपका इतराज भी रकम हो गया मेरे पास, मैं लेता हूं आपकी बात। आप ये बताएं कि कुरान को करप्ट करने के लिए, समझ लेंगे कुरान पाक की मिस इंटरप्रिटेशन करनी है, तो क्या मौलवी साहब बताएंगे या फिर बरकत अली मॉडल स्कूल की मैथ्स की टीचर बताएगी? मौलवी साहब ही बताएंगे ना। एक बंदे ने जिम्मा लिया हो ना कुरान का, तो फिर जिम्मा पूरा करे ना। आप समझ नहीं रहे हैं, सहाबा ने और ताबईन ने और उनके बाद की जनरेशन ने कुछ और तरीके से इस्लाम को देखा है, और आजकल के मौलवी साहब किसी और तरीके से देख रहे हैं। तो आप ये बताएं, मैं कॉलेज के प्रोफेसरों का गला क्यों पकड़ूं? मैं मौलवी साहब को ही कहूंगा ना, समझ रहे हैं? अपना कौन किसका माइक खुला हुआ है? हाँ सर, किसी को मोड बना लिया करें ताकि वो माइक ऑफ कर ले। आपके बैकग्राउंड में बड़ी आवाजें आ रही थी, मुझे नजर नहीं आ रहा कौन बोल रहा है। अवैस साहब का माइक खुला हुआ है, मोहम्मद अवैस साहब का माइक खुला हुआ है, काइंडली ऑफ कर दे प्लीज अपना माइक। किधर है अवैस का नाम? मोहम्मद अवैस। मेरे पास तो मोहम्मद अवैस साहब है ही नहीं। हेलो जी, सर भाई, ये जो मिराज का वाक़या है, ये नबी पाक से मिराज पे गए थे, तो ये फ्यूचर में गए थे, यानी उन्होंने जाके सहाबा के घर भी देखे, तो उन्होंने कहा था कि फलाना घर बना हुआ है जन्नत में, तो क्या ये फ्यूचर में गए तो उन्होंने देखा था कि फलाना अज़ाब हो रहा है, इस बंदे को वाला अज़ाब हो रहा है, उन्होंने आके बताया था, वो फ्यूचर में गए थे। तो जन्नत और दोज़ख जो है ना, जन्नत और दोज़ख के अलावा तो
جنت اور دوزخ کے علاوہ تو آپ عذاب کی بات نہیں کریں گے نا. تو دوزخ بھی دکھائی گئی پوری طریقے سے, جنت بھی دکھائی گئی, معاملات پورے بتائے گئے کہ کیسے ہوا ہے ان کے ساتھ. پھر اور بھی تو چیزیں دکھائی گئیں جو کہ آسمانوں کے اندر اس وقت چل رہی ہیں. جن انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ تو الگ الگ آسمانوں میں ہوئی ہیں. تو اس طریقے سے تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہاں فیوچر میں گئے تھے. تو فیوچر ہو یا کرنٹ ٹائم ہو, یہ سب کے سب انبیاء ابھی بھی وہیں پہ موجود ہوں. وی ڈو ناٹ نو کہ اور کیا کیا, خالی ایک لینئر موشن میں نہیں ہم اس کو ایکسپلین کریں گے کبھی بھی. دوسرا جو کیا کہتے ہیں لوگوں نے پورٹل بند کی تھی جو نام پورٹل کے, تو حضرت گزاری جو حدیث جو صحابہ نے دیکھا تو دجال ہو, تو جب لوگوں نے آپ کی پورٹل بند کر دی تھی تو وہ دجال وہاں پہ کس طرح آیا تھا, یعنی تب پورٹل سے بند ہو گئی تھی مثلا. ذوالقرنین کی پورٹل سے آپ نے یہ کیوں اسیوم کیا کہ ذوالقرنین کی پورٹل سے دجال نے آنا ہے اور کچھ پورٹل سے ہی آنا ہے دجال نے؟ یہ کیا پتا پہلے ہی سے دنیا میں موجود ہو. نہیں, یاجوج ماجوج کو بند کیا انہوں نے, اور کون سا, اور کس کو بند کیا انہوں نے؟ پتا مجھے تو نہیں اس بارے میں علم کہ میں تو پورٹل کو ایز اے تھیوری بتا رہا ہوں نا. ویسے کیا پتا اور کہاں کہاں پہ کون کون سی جگہ بند کی ہے, مگر یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یاجوج ماجوج کو بند کیا نا انہوں نے. ٹھیک ہے, اب وہ والا راستہ جو یاجوج ماجوج نے کھولنا ہے نا, تو اس کے تھرو پھر اور بھی بڑی چیزیں کھلنی ہیں, کیونکہ نبی اسلام نے کہا پھر اس وقت ایسے آئیں گی آسمان سے بلائیں, آسمان سے آئیں گی بلائیں, جیسے کہ موتی نیچے گر رہے ہیں ایک ہار ٹوٹ جانے سے, پے در پے شروع ہو جائیں گے معاملات پہ. اسے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ کوئی ایسا دروازہ کھول دیا اب یا ٹوٹ گیا ہے جس کے بعد یاجوج ماجوج کے آنے کے بعد بھی باقی کی چیزیں آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ تو اخذ کی جا سکتی ہے اس بات کہ اب وہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب یہ آیت نازل فرمائی نا کہ جب تک کہ یاجوج اور ماجوج نہ آ جائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کنٹینمنٹ کے اندر اس پلانٹ ارتھ کو رکھا ہوا ہے, کنٹین کیا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہی کہا نا, وہ بستی تب تک آباد نہیں ہو سکتی جہاں پہ اللہ کا عذاب آیا ہو, کہ جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ میں کھول دوں. یہ خود سوچیں نا, اس آیت پہ کیوں نہیں سوچا جاتا؟ اس آیت پہ سوچیں گے تو آپ کو بہت بڑی ایسکٹالوجی کی ایک پوری کی پوری ایک زرخیز زمین کھلتی ہے ادھر سے, کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتایا کہ وہ والی یہ زمینیں نہیں اب آباد ہوں گی, وہ والی بستی کہ جہاں پہ اللہ نے عذاب دیا ہے وہ جب تک نہیں آباد ہوگی جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ آئے. اب سوچیں ذرا, وہ والی کون سی بستی ہے جس پہ اللہ نے آسمان سے وہ والی آفت برسائی ہے جو دنیا کی اپنی آفت نہیں تھی, باہر سے آفت آئی تھی. یس وی نو دیٹ رائٹ. سو آپ خود سوچیں نا کہ باہر سے جب بھی انٹر گلیکٹک کوئی موشن ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اب انٹر گلیکٹک موشن نہیں ہوگا کچھ بھی جب تک کہ یاجوج ماجوج کی پورٹل نہیں کھل جاتی. سمجھ رہے ہیں اس آیت کا مطلب؟ واللہ العالم. میں آپ کو ایک ون آف دا آپشنز بتا رہا ہوں, یہ والی آپشن غور سے سمجھنے میں دوبارہ کرتا ہوں جس کو سمجھ نہیں آئی, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آسمانی آفتے میں برساتا ہوں کسی پہ. یہ کلب ہاؤس کے نام مجھے یہ سیشن بند کرنے پڑیں گے یار, یہ مسلمان نہیں سر, آپ کے پاس محمد اویس لکھا ہوا ہے, میرے پاس نہیں کوئی محمد اویس لکھا ہوا ہے نا, یہ بڑا مسئلہ ہے. سر کسی کو موڈ بنا لیں, سر مریم کو یا کسی کو موڈ بنا لیں, وہ مائک آف کر دیں گے لوگوں کو. سر ایسے ٹھہرے مجھے ڈھونڈنے دیں. میں آپ کو پہلے اس آیت کا نا, اس آیت کا پرسپیکٹو سن لیں. آپ کے سامنے قرآن پاک کھلا, یہ آیت کھولیں ذرا, کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جب تباہ کر دیا ہے تو وہ بستی اب تب تک نہیں آباد ہوگی جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ کھل جائیں. ٹھیک ہے, غور سے سمجھیں اس بات کو. میں ذرا جی محمد اویس صاحب کو ڈھونڈ لوں اور موڈ بنانے کا ترکیب سیکھ لوں ذرا, ایک سیکنڈ رکے. سر کسی کی پروفائل پہ کلک کریں, میک اے ماڈریٹر کا آپشن آئے گا, ان کو موڈ بنا لیں. میرے سامنے جو اسکرین آتی ہے نا, جو اسکرین میرے سامنے آتی ہے وہ نہیں ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں. میں ہر دفعہ لاچار ہو جاتا ہوں کہ وہ والی اسکرین کیوں نہیں آ رہی میرے سامنے, جس میں میرا روم کھلا ہوا ہے.
سر شاید آپ کمنٹس میں ہوں گی سر، رائٹ سائڈ پہ ایسے اس کو کریں. میں نے کیا ہے، دیکھتے ہیں. چلیں ماڈریٹر میں نے بنا دیا. السلام علیکم فائزہ. جی سر، مین والے کوشچن پوچھوں. جی سر ایسکٹالوجی کی آپ کا ایک سیشن تھا قبر کا تیسرا سوال، تو اس میں آپ نے مینشن کیا کہ قبر میں بھی شیطان آئے گا. تو یہ بات بہت سکیری ہے کہ مطلب قبر میں بھی جان نہیں چھوٹے گی، تو تھوڑی سی تفصیل بتا دیں اس کی پلیز. وہ ابھی نہیں میں بتاؤں گا. اس میں نے ویڈیو کی ہوئی ہے نا، وہ دیکھیں نا آپ، بڑی تفصیل سے وہ حدیث کے روح میں بتایا میں نے کہ شیطان تو قبر میں بھی پیچھے نہیں چھوڑتا. یہی قبر کے تیسرے سوال کے بعد اسی کی ایکسٹینشن ہے. میں اصل میں نا اس سوال کو کنٹینیو ختم کرنا چاہ رہا ہوں جو بھائی نے پوچھا ہوا. پہلے انہوں نے جو سوال پوچھا وہ یہ کہ دیکھیں انٹر گلیکٹک باتیں کرنا کیا اسلام میں کوئی فائدہ دے گا؟ جی ہاں، اسلام میں فائدہ دے گا. قرآن پاک کی آیتوں کے مطلب اور اس کے بعد آپ کے تمام تر معاملات جو اس وقت دنیا میں ہونے ہیں اس کے اوپر آپ نے آنسر نہیں دینے لوگوں کو حق کی طرف نہیں بلانا. یہ آئنسٹائن کا کام ہے لوگوں کو حق کی طرف بلانا، یہ مسلمان کا کام ہے. اپنی کمپیٹنس نہیں تو اپنے بچوں کی کمپیٹنس بنانی ہے، اس فیلڈ میں ڈالنا ہے ان کو، اور اس انرجی کے ساتھ ڈالنا ہے کہ جس میں اس کو پتا ہو یہ آخرت کے لیے کر رہا ہے. وہ ہی ول گو ہول ہارٹیڈلی انٹو دا گیم. اب یہ جو آیت میں بار بار آپ کو ریفر کری جا رہا ہوں نا کہ وہ بستی نہیں آباد ہوتی جب تک جس کو اللہ نے تباہ کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ کیسے بستی تباہ کرتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے نا وہ بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کی ہے. تو کیا کیا ہے؟ اس آسمان کی آفتیں آئی ہیں. سوچیں تو صحیح، جس بھی بستی کو تباہ اللہ نے خود کیا ہو وہ کسی اور آسمان سے آفتیں برسائی گئی ہیں. ہمیں پتہ ہے اس بات کا. ایسی ہوا بھیجی گئی، ٹھیک ہے، پھر ایسے پتھر برسائے گئے، پھر اللہ تعالیٰ بتائی جا رہے ہیں. پھر ایسے پرندے آئے کہ جو کہ سلفر کے پتھر مارتے تھے. دنیا کے طور پرندے نہیں لگ رہے نا، وہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی یہاں پہ. وائی از دیٹ ناٹ ون آف دی آپشنس کہ کہیں اور سے یہ معاملات آتے ہیں، کسی اور ڈائمینشن سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں اچانک. اگر قرآن پاک پہ ہمارا ایمان ہے، جو کہ میرا تو ہے، تو یہ ماننے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ اسی ڈائمینشن سے کیوں ہم اللہ کو نعوذ باللہ محتاج کریں کہ دنیا سے ہی کوئی پرندے ابابیل بھیجیں، دنیا سے ہی کوئی سلفر کے پتھر بنا کے بھیجیں، دنیا سے ہی فرعون کے اوپر بارشیں کیوں ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی کسی اور جگہ سے نہیں بھیج سکتے. اور ایسی احادیث بھی ہیں ہمارے پاس کہ جس کے تھرو میں پتہ چل جاتا ہے. وہ پرندے جنہوں نے یاجوج ماجوج کو اٹھانا ہے اور جا کے سمندر میں پھینکنا ہے، نہ اپنی سائز کے مطابق نہ اپنی فطرہ کے مطابق زمینی پرندے لگ رہے ہیں. زمینی پرندہ نہ ایسا ہوتا ہے، نہ اتنی طاقت ہوتی ہے، نہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے. نہ ہی ابابیلوں نے جب ہاتھیوں کو مارنا تھا، نہ انہوں نے کوئی دنیا کے کسی پرندے کی فطرت کی نہیں بھائی. اچانک ایک غیر فطری پرندہ آ گیا، ٹھیک ہے. حضرت صالح کی اونٹنی کے بعد کثرت ختم ہو جاتی ہے. سو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یاجوج ماجوج جب تک کھلیں گے، یہ ٹائم کی حدیث ہے، ایسکیٹالوجی کی آیت ہے کہ جب یاجوج ماجوج کا راستہ کھول دیں گے ہم، اللہ تعالیٰ نہیں کھولنا نا، تو اس کے بعد پھر وہ والے معاملات جو کہ اللہ تعالیٰ انٹر ڈائمینشنل کنٹینمنٹ میں رکھے ہوئے دنیا کو، پھر دنیا کو آزاد کر دیں گے کہ چل اب جو پہلے ہوتا تھا اب دوبارہ سے ہونا شروع ہو جائے گا. یہ تھوڑی دیر کی کنٹینمنٹ ہے بس. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. یہ تو پہلے حضرت ادریس سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آسمانوں سے چیزیں نہیں آئیں. آپ کو پتہ ہے ہم سب مسلمان ہیں کہ آسمانوں سے چیزیں ڈائریکٹ آتی تھیں. حضرت عیسیٰ نے نہیں آسمان سے کھانے کا میز منگوایا. ہم قرآن پاک کو نہیں مانتے، ہم انجیل سے تو نہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سورہ مائدہ ہے. سورہ مائدہ کو نام مائدہ کیوں ہے؟ وہ ٹیبل ہے، کھانے کا دسترخوان آسمان سے آ رہا ہے. یہ کون سی زمین ہے جہاں پہ آسمان سے کھانے کے ٹیبل برستے ہیں؟ کون سے بادلوں میں بارش ہوتی ہے؟ یہ سائبیریا میں ہوتی ہے، برازیل میں ہوتی ہے، جہاں پہ کھانے کے ٹیبل لدے ہوئے آسمان سے نیچے آتے ہیں. یہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کام کر کے دکھایا نا، اوپر والے آسمان سے نیچے بھیجا. یہ باتیں مسلمان کو ایمان کا حصہ ہے ہمارے. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، جب تک آپ اس سائیکالوجی کو نہیں توڑیں گے کہ جس سائیکالوجی میں مسلمان پلتے ہیں پچھلی کچھ نسلوں سے، تب تک آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ قرآن پاک سمجھ کیسے رہے ہیں. یہ سمجھنے کے لیے بیسکس ہیں کہ جب آپ اس پورے کے پورے کائنات کے نظام کو اس اینگل سے دیکھیں جس اینگل کو صحابہ سمجھ گئے اور ان کو کوئی تردد نہیں ہو یہ باتیں ماننے میں. کسی نے میم میخ نہیں نکالی نبی علیہ السلام کی باتوں سے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہم میم میخیں نکال رہے ہیں، بنی اسرائیل والی 2 نمبریاں کر رہے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے. آپ کے ذہن کا فطور ہے جو کہ حدیث کی ضعفت کی طرف بھاگ رہا ہے، لپک رہا ہے اور اس کو موضوع کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے. وہ موضوع نہیں ہو سکتی. لیکن ضعیف کہہ کیوں رہے ہیں مجھے یہ بات بتائیں. یہ نہیں کہ وہ ضعیف نہیں ہے، ضعیف یہ حدیث ٹھیک ہے، قابل استعمال ہے 100%، موضوع نہیں ہے. مگر آپ کو کیا اتنی کچھ تڑپ ہے کہ وہ ضعیف ہو جائے
کیونکہ آپ کے دماغ میں وہ بات ایڈھیر نہیں کرتی. وہ تڑپ کو پہچانے, وہ ہے لوور سائیکالوجی. وہ بنی اسرائیل کی میم میخ والی سائیکالوجی ہے کہ موسیٰ گائے پیلی ہو کہ لال ہو, دانت کتنے ہوں, عمر کتنی ہو, آپ کو جو کہا ہے وہ مان کیوں نہیں رہے ہو؟ یہ ہے اس وقت کے مسلمان پچھلی 4-6 نسلوں کے وہ والے بندے جو حدیثوں کے اوپر بندوقیں لے کے پہنچے میں, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فٹ کیسے کریں. تو انہوں نے کہا یار نیچے تو میری دکان بند ہو جائے گی. لوگوں نے تو بچوں نے تو سوال کرنے ہوتے ہیں, بچہ سوال کرے گا تو مجھے جواب نہیں آئے گا, میرا تو وظیفہ ختم ہو جائے گا مسجد کا, میرے تو 4 بچے پال رہے ہیں, میں کیا کروں گا؟ اپنے سروائیول کے لیے کیا یا پھر اپنے فرقے کے سروائیول کے لیے کیا. اس نے یہ والے سبجیکٹ میٹر کو بند کرنے کی سوچی سمجھی سازش کی, اور بنی اسرائیل نے خدا کی قسم یہی سازش کی تھی, اور پاپائیت نے بھی یہی کی تھی. اپنے قلم چلاتے تھے وہ. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بعض چیزیں بتاتے ہیں, بعض چیزیں چھپا لیتے ہیں. بنی اسرائیل میں کیا کوئی شیطان اترتے تھے؟ انسان ہی تھے نا. انہوں نے کسی سیلف ویسٹڈ انٹرسٹ کے تھرو یہ حرکتیں کی تھی اللہ کے کلام کے ساتھ اور اس کی انٹرپریٹیشن. ہاں 100% اپنے اپنے فرقے کو بچا رہے تھے. یہودیوں کے بھی تو فرقہ ہی تھا نا. مسلمان کیوں, مسلمان مولوی کیا جبرائیل امین سے ڈائریکٹ وہی لیتا ہے؟ ہم میں وہ بیماری کیوں نہیں آ سکتی؟ 100% آ سکتی ہے. آپ کسی ایک فرقے کے بارے میں دوسرے سے پوچھ لیں, الزام وہی لگائے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنا قلم استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں, میں کسی فرقے کے خلاف نہیں ہوں, مطلب فرقہ ازم کے خلاف ہوں. میں کسی ایک فرقے کو نہیں پن پوائنٹ کر رہا ہوں, میں جنرل مسلم سائیکالوجی کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ آپ یہ حدیث کو ضعیف کرنے کے پیچھے آپ کو کیا خواہش ہے مجھے بتا دیں بس. واٹ از اٹ, واٹ از دا ایچ, ویئر از دا ایچ؟ دماغ کی کون سی نس ہے جو پھٹکنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ والی حدیث نہیں مان لیتے ہم؟ کیوں نہیں مان سکتے آپ؟ موضوع حدیث ہوتی, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا. آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ حدیث ضعیف ہے, آپ یہ بتائیں آپ کو مسئلہ کے اس کانسیپٹ سے. دیٹس آل. کیونکہ یہ کانسیپچوائزیشن قرآن پاک نے خود کر کے بتائی ہوئی ہے. یہ سارے کے سارے آپ سورہ واقعہ کی کچھ آیتیں ایکسپلین کر کے بتائیں, سورہ تکویر ایکسپلین کر کے بتائیں. آسمانوں کی طرف جب نگاہ جاتی ہے اچانک آپ شرمندہ نیچے ہو جاتے ہیں کیونکہ آسمانوں والی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. حدیثیں آئی ہوئی ہیں, انجیل تورات زبور بھری ہوئی ہے, ان کے سیجز کی ٹیسٹمنی بھری ہوئی ہے, میرے نبی علیہ السلام کی ٹیسٹمنی بھری ہوئی ہے. میں آپ کو بتا رہتا ہوں, مثال دے رہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, ورنہ واضح نہیں ہوگا. انجیل کے آخری بک آف ریولیشن پکڑ لیں, ایج آف ٹریبولیشن کی آیتوں سنا رہا ہوں میں آپ کو, لگے گا جیسے حدیث سنا رہا ہوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنی جو کنگڈم دے دیں گے, یہ انجیل بتا رہی ہے. ہمیں کیا بتایا کہ جب حضرت عیسیٰ نے پسپا کر دینا باقی کے تمام دجال کو مار دینا ہے تو پھر کیا ملے گی؟ رین ساری کی ساری باغ دور حضرت عیسیٰ کے پاس آ جائے گی. ہاں انجیل بھی یہ کہہ رہی ہے, یہ نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا. جی ہاں بالکل فرمایا. پھر کیا ہوگا؟ پھر نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث بتا رہا ہوں, موضوع ضعیف نہیں بتا رہا ہوں. اب یہ صحیح حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ کو پھر اللہ تعالیٰ وہی کریں گے کہ اب ہم نے یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیا ہے, دنیا میں کھول دیا ان کو, ٹھیک ہے. اب یاجوج ماجوج آنے والے ہیں, اب کیا کرو؟ اب حدیث ہی سنا رہا ہوں کہ اب تم تور کے پہاڑ کی طرف, کوئی تور کی طرف جاؤ, سوائے اس کے یہ کسی جگہ پہ بھی ایسی چیز نہیں جہاں پہ یہ چھوڑیں گے, ٹھیک ہے. ہر چیز کھا جانے کے مجاز ہے, مطلب کیپیبل ہے. اب ایج آف ٹریبولیشن کے اوپر بک آف ریولیشن کیا کہہ رہی ہے, اور یہ حدیث ساتھ ساتھ لے کے چلیں. اب میں کہیں پہ حدیث سنا رہا ہوں, کہیں پہ انجیل سنا رہا ہوں. دماغ اگر آپ کا مکس ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں, حدیث اپنے سامنے کھول لیں اور بک آف ریولیشن اپنے سامنے کھول لیں. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیوں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے یہ پیچھے کچھ 500-600 سال پہلے کوئی سازش ہوئی ہے ہمارے ساتھ, ورنہ یہ سارا کچھ ایسے ہی ایکسپلین کیے گا صحابہ نے. بک آف ٹریبولیشن کیا کہتی ہے؟ بک آف ریولیشن کی ایج آف ٹریبولیشن جب سٹارٹ ہوگی کیا ہوگی؟ جب حضرت عیسیٰ آ جائیں گے. تو حضرت عیسیٰ آئیں گے نہیں, وہ یہ کہتے ہیں, انہوں نے چینج کیا کی ہے کہ وہ بالکل ہمارے سر پہ آ جائیں گے, زمین میں نہیں اتریں گے, کیونکہ زمین پہ ابھی یاجوج ماجوج نے آنا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور وہ ایک خاص بادل کے اوپر آ کے رکیں, ہمیں نظر آئیں گے, وہ ہمیں نظر دیکھیں گے, ہم ان کو دیکھیں گے. غور سے سمجھیں اس بات کو, اپنی آرمی کے ساتھ اوپر پہنچ جائیں گے وہ, ٹھیک ہے. اب مجھے پتا چل رہا ہے کہ بیچ میں پال نے کیا کوئی گیم ڈالی جاتا ہے, مگر یہ بک آف ریولیشن پال نے کس طریقے سے یہ کتاب لکھی گئی ہے وہ پڑھ لیں ذرا. اب انہوں نے کیا کہا ہے اور ہمارا مولوی کیا کہہ رہا ہے. چھوڑے, ابھی ہمارے مولوی کو بعد میں لاؤں گا, پہلے میں اپنے نبی علیہ السلام کی حدیث آپ کو سمجھا دوں. اب اس حدیث میں یاجوج ماجوج, حضرت عیسیٰ اس وقت پوری کی پوری دنیا کے سردار ہیں. ہی از کالنگ دا شارٹس, قانون عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. ہی از دا کنگ آف دا کنگس, اور اللہ نے وہی کی ہے کہ یاجوج ماجوج آ گئے ہیں دا کنگ آف دا کنگس کو, کہ تم نہیں کچھ کر سکتے.
اپنی قوم کو لے کے نکلو جو اپنے خاص بندے ہیں، اور کوئی طور پہ پوری دنیا تو نہیں آ سکتی نا، مگر حتیثہ کے تو پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، تو کوئی خاص لوگ ہی گئے ہیں نا کوئی طور پہ. ٹھیک ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے. کوئی طور پہ پورا کا پورا پلانٹ تو نہیں جائے گا، یہ تو حدیث نہیں لکھی ہوئی. تو حتیثہ اپنے مومنین کو لے کے کوئی طور کے اوپر چلے گئے. اب انجیل کہہ رہی ہے کہ حتیثہ اوپر ہے، اپنی فوج اپنے لوگوں کے ساتھ اوپر ہے. وہ کہتے ہیں بادل پہ، مسلمان کہہ رہے ہیں کوئی طور کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ یاجوج ماجوج نیچے سے آئیں گے، وہ بھی کہتے ہیں آسمان سے آئیں گے، پھر نیچے پوری کی پوری دنیا کو بھر دیں گے. اور پھر حتیثہ اوپر سے یاجوج ماجوج کو دیکھیں گے، پوری دنیا جس طرح حتیثہ کو دیکھی تھی، جہاں تک یاجوج ماجوج دنیا کو ختم کریں، اور پھر وہ کہیں گے ہم نے دنیا کو تو پسپا کر دیا، اب ہم اوپر والوں کو مارتے ہیں. یہ حدیث ہے، یہ میں آپ کو اب حدیث پہ آ گیا ہوں. اب حدیث میں کیا ہے کہ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے. آج تک کسی مولوی نے نہیں بتایا اوپر کیا ہے، کیونکہ حدیث میں لکھا ہوا ہے وہ تیر خون سے لدے ہوئے واپس آئیں گے. آپ کے ذہن میں یہ سوال کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ مسلمان جوس کو کہہ رہا ہوں میں، چھوڑے پچھلے بابوں کو مر جانے دیں. آپ کے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یاجوج ماجوج کو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ گیم کھیل رہے ہیں؟ کوئی نعوذ باللہ اوپر سے آسمان سے خون کیسے نیچے آ رہا ہے واپس؟ اور یہ اوپر ہی کیوں تیر چلایا انہوں نے؟ مطلب دنیا میں سارا کچھ کھا رہے، اوپر کے پرندے مارنے انہوں نے، اوپر کیوں تیر چلائے گا کوئی آ کے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں نہیں آتا؟ یاجوج ماجوج نے اچانک دنیا میں آئے ہیں اور بندے مارنے شروع کیے اور آسمان کی طرف تیر چلانا شروع کر دیں. سوچیں تو صحیح، کچھ تو اوپر نظر آیا تو اوپر تیر چلائے، اور اوپر کچھ نظر آیا بھی نہیں، خالی تیر پہ سے خون بھی واپس آیا. اب آپ کو سمجھ آئے گی اوپر یہ دونوں چیزیں کمبائن کیسے کرنی ہیں، آپ نے سینس کیسے نکالنی ہے چیزوں کی. میں نہیں کہہ رہا ہوں انجیل پہ نہ ایمان رکھیں، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث، صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اس کے کرینے کے اوپر میں نے ایج آف ٹریبولیشن کو میپ کیا ہوا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر آگ برسے گی، لٹرلی آگ برسے گی اکارڈنگ ٹو انجیل. ٹھیک ہے، ہم نے یہ نہیں، میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، میں نے نہیں مانا کہ آگ برسے گی. حتیثہ نے پھر آگ برسانی اوپر سے، اور یاجوج ماجوج آگ میں جلنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اوکے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہیں سے انٹرپریٹ کر لیا اسی بات کو. ہمیں یہ پتا ہے کہ یاجوج ماجوج نے کہ گردن پہ کیڑا جب نبی علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دعا کرنی ہے کہ بھائی ان کو تو کوئی نہیں مار سکتا، تو پھر کیڑا نکلنا ہے. اب یہ دیکھیں ورٹیکل ٹریجیکٹری کیا ہے. عیسیٰ کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ یاجوج ماجوج نہیں چڑھ سکتے. کوئی طور پہ کیوں نہیں چڑھ سکتے؟ دنیا کے ہر پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں وہ، کوئی طور پہ کیوں نہیں چڑھ سکتے؟ دیر از سم تھنگ ایلس گوئنگ آن جو کہ کوئی طور کے اوپر ہے. یہ والی بات یہاں سے آپ کو اخذ کرنی پڑے گی. ایک بندہ بھیجا جائے گا نیچے جو کہ چیک کرے گا کہ کوئی معاملات کیسے ہیں، نارمل ہیں کہ نہیں. باقاعدہ ایک لاٹ نکلے گی، کرا پڑے گا، کیونکہ کوئی نیچے نہیں جا رہا ہوگا. یہ میں آپ مسلمان لٹریچر بتا رہا ہوں. یہ دونوں کی کمبینیشن کے تھرو ایسکیٹالوجی سمجھ نہیں آنی آپ کو. اور اگر نہیں سمجھ آنی کوئی بات نہیں، انجیل کو آپ ایک سائڈ پہ پارک کر دیں. حدیث تو بتا رہی ہے نا آپ کو. آپ اس حدیث کو بغیر طلسماتی قسم کی باتیں کیے ہوئے کنیکشن نہیں لگا سکتے. اور عام بچہ کہتا ہے بھائی سائڈ پہ اٹھاؤ، ایسا دین نہیں چاہیے مجھے، اور وہ ایتھیسٹ ہو جاتا ہے یا ماننا اور چھوڑتا ہے، وہ اس بارے میں پڑھتا ہی نہیں ہے پھر. اور سپرسٹیشن، ایتھیسٹ نہیں ہوگا تو سپرسٹیشس ہو جائے گا. یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ مسلمان اسکالرشپ سالو نہیں کر رہی. میں نے آپ کو ایک مثال دی ابھی. آپ جب پڑھیں گے نا اسکیٹالوجی تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یار میں جب تک شروع سے نہیں شروع کروں گا یہ پوری کہانی تب تک اینڈ نہیں سمجھ آنے والا مجھے. اور میرے نبی علیہ السلام کے سارے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ یہ سب حدیث میں ہے ہمارے پاس. بار بار مجھے بتایا جائے یہ تو حدیثیں ضعیف ہیں. آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ صحیح اور قوی حدیثیں بھی وہی متن کو پکڑی ہیں جو ضعیف حدیثیں اس متن کو پکڑی ہیں. وہ متن تو اسٹرانگ ہے، قوی متن کے تھرو صحیح حدیث بھی مل رہی ہے اور ضعیف بھی مل رہی ہے. تو ضعیف کو میں شامل کیوں نہ کروں میں اس میں؟ ابھی میں نے آپ کو صحیح حدیث سنائی ہے. آپ کو یہ یاجوج ماجوج والا جو بھی واقعہ ہوا ہے صحیح حدیث کے ساتھ. اب رہی بات اعتراض کس پہ کروں میں؟ یہ عنایت حسین بھٹی صاحب پہ کروں جو کہ فزکس پڑھاتے ہیں. انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ وہ سائیکالوجی بتائیں گے؟ یا سوشل اسٹڈیز کی میڈم سلما کو پکڑوں جائے گی کسی اسکول میں؟ اور مولوی صاحب کو پکڑوں گا نا اس بات پہ کہ یار کیا کیا ہمارے ساتھ تم لوگوں نے؟ وائی ڈڈ یو ناٹ تم نے کیوں نہیں پڑھی اور کتاب پڑھی؟ کوئی حدیثیں پوری کیوں نہیں بتاتے ہو ہمیں؟ ساری حدیثیں کیوں نہیں کھول کے بتائیں؟ یا ایک سبجیکٹ میٹر آتا ہے تو اس میں جادو کیوں ڈالتے ہو تم؟ اچانک جادو کی نفسیات لے کے آتے ہو ہمارے ساتھ. یہ تو معجزہ ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہیں اور معجزے ایسے کر کے دکھائے ہیں؟ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت پوری کر کے دکھائی ہے تاکہ ہمیں نشانیاں ملیں. اللہ بار بار اس کو آیت 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 بولی جا رہے ہیں. یہ نشانیاں ہیں میری. ہم یہاں پہ بیٹھے نہیں وہ تو بس معجزہ تھا، بس وہ تو معجزہ تھا. آنکھیں بند کرنے کی وہ اچھی ترکیب نکالی ہے صرف اس لیے کہ آپ کو نہیں آتی.
یا آپ نے پڑھی نہیں ہے. So it's a problem at our end. It's not a problem at the left end or liberal end or, you know, یہ میرا جسم میری مرضی ہے، یہ عورتوں کے مسائل نہیں ہے، یہ دیسی اور حجابنوں کے مسائل ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خود قرآن اور حدیث کھولنی نہیں ہے اور گالیاں دینی ہے باقیوں کو. یہ مسلمان تحریک جس کے اندر ہے اسلام کی، جو کہ اسلام کو کچھ کرنا چاہتی ہے، اس کے مسائل بتا رہا ہوں میں آپ کو. کہ کیوں نہ وہ بازی لے کے جائیں، وہ آدھی پودی فزکس کے تھرو پہنچ چکے ہیں. ہمارے پاس پورا قرآن پڑھا تھا، ہم نے ایک صفحہ نہیں اس کا اپلائی کیا. ان کی ٹوٹی پھوٹی سائنس جو ہے وہ اپنے آپ کو آسمان پہ لے کے جا رہی ہے، اور انہی کے تابع آ رہے ہیں. بائی دا وے جتنا مرضی قرآن کو چاٹ رہے ہوں ہم مانتے تو نہیں ہے نا قرآن کو، ہم انہی کے تابع آئی جا رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں سائڈ پہ ہٹاؤ ان کی فزکس کو. ہمارے پاس زیادہ آگے کی منازل کی خبریں ہیں. ان کی فزکس کو صرف اور صرف استعمال کر لو بھی کے لیے. قرآن پاک کی پوری انرجی آپ کے ساتھ ہے، اجازت آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ کے ساتھ ہے. نہیں کرنا لیکن بس کیونکہ نہیں سر یہ نئی بات لگتی ہے. اور نئی بات اس لیے کیونکہ کتاب نہیں پڑھی آپ نے، پرانی باتیں پرانی. میں نے ایک بھی رائے اپنی نہیں بتائی آپ کو، میں نے صرف میپنگ کی ہے. اور میں نے ایک سیشن کیا آپ کے سامنے ابھی اس سوال کے جواب میں، جو کہ 15 گھنٹے کا پوری کی پوری تفصیل سورہ کہف پہ ایسکیٹالوجی کی بیس کے اوپر کی ہوئی ہے. امیجن کہ مجھ جیسا ایک عام سا طالب علم اگر اتنی سی ریسرچ، چھوٹی سی ریسرچ کے بعد یہ کر رہا ہے، تو پھر جب پوری کی پوری احادیث کا ذخیرہ سامنے کھولیں گے ہم اور قرآن پاک کے تمام اینگلز کو سامنے رکھیں گے، پھر تورات انجیل سامنے رکھیں گے، تو پھر مسلمان کیا سے کیا کون سی نشانیاں کھول سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کئی جا رہے ہیں، بار بار ارشاد آ رہا ہے کہ اوپر دیکھتے نہیں ہو سوچتے نہیں ہو، اوپر دیکھتے نہیں ہو سوچتے نہیں ہو. عقل کیوں نہیں کرتے؟ اور کیسے کریں گے عقل؟ یہ کتابیں کھولنے سے ہی ہوگی عقل. انکلوں سے بات کر کے مولوی صاحب سے فتوے لے کے عقل نہیں ہوگی. شادیاں 4 کرنی ہے، 1 کرنی ہے، نکاح ابھی کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے، یہ بہت چھوٹے مسائل ہیں ہمارے. وی نیڈ ٹو گیٹ ٹو دا انٹلیکچوئل وارفیئر رائٹ اوے یسٹرڈے. دس از ہاؤ ارجنٹ اٹ از. لے گئے ہیں بازی سارے، وہ جتنی مرضی 2 نمبری تھی ان کے پاس بازی وہ لے گئے ہیں. کیوں؟ گیم صحیح کھیل رہے تھے وہ، بس رول غلط تھے ان کے، مگر گیم صحیح پکڑی انہوں نے کہ نہیں یہ کھیلنی ہے. اور پیسے لگائے انہوں نے بچوں کے اوپر، یونیورسٹیوں کے اوپر فنڈنگ کی کہ اس سبجیکٹ میٹر کو نہ چھوڑ دینا. That's the problem that we have to solve. ہمیں مفت میں ملا ہوا اللہ نے قرآن پاک کی، آج تک پریمیم نہیں رکھا قرآن پاک میں. کسی کو بہانا نہیں ہے کہ قرآن پاک کے لیے پیسے نہیں تھے. مفت میں پڑھی ہوئی چیز اس لیے لے نہیں رہا کوئی. I think we should put a premium on the قرآن پاک کا. نسخہ بھی ہے نا، ایک نسخہ 10,000 50,000 کا ہونا چاہیے تاکہ یہ خرید کے لینا تو پڑھیں بھی. یہ مفت میں مل رہی ہے نا ان کو، اس لیے اٹھا کے زمین پہ پھینک رہے ہیں بار بار. اس لیے ہر 2 نمبر پہنچا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو مفت میں ملی ہوتی ہے، اس نے اپنی تھیوریاں مار دینی ہوتی ہیں بیٹھ کے. سو کمبائن دیجیے، تارے ملائیں، بجلی پیدا ہونی ہی ہونی ہے انشاءاللہ. سائنس خود آواز دے گی نا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. سائنس وہ والے سوالوں کے جواب ملیں گے آپ کو. اصحاب کہف 300 سال کی عمر تھی بس. اچھا یہ جواب آپ کا، 300 سال کی عمر تھی، یہ جواب ہے آپ کے پاس. اور آپ کا شرح صدر ہو گیا اس کے اوپر. 300 سال کی عمر تھی، اللہ نے معجزہ کیا ہے، ٹائم ٹریول نہیں ہے. سوچیں ذرا، اس سے زیادہ انفیریئر کوئی ہو سکتا ہے کہ یہ والی بات کے اوپر شرح صدر ہو گیا اس کے بعد اس نے ریسرچ چھوڑ دی. بہت ہی کوئی بیماری کہوں گا میں اس کو، اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کو. We're going to have a session inshallah twice a week on this topic, eschatology, once a week inshallah. یہ آخری ایک جواب دے. اس آیت 22 کے اندر سورہ کہف کے اندر اللہ نے خود بول دیا ہے کہ جو کلیئر ہے اسی کے ساتھ رہو. یعنی کہ جس طرح پہلے وہ ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ ان کے کتنے لوگ ہیں سابقہ 5-6 جو، لیکن اللہ نے اب خود بول دیا ہے کہ جو ہم نے بتا دیا بس وہی ہے. اب اس کے اوپر آرگومنٹ ہمارا چینج ہو گیا. چلیں ہم بندوں کی بات نہیں کر رہے کہ وہ 5-6 جتنے بندے ہیں، لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹائم ٹریول ہے یا جو آرگومنٹ تو ہم پھر بھی کر رہے ہیں نا. اللہ نے ٹائم ٹریول نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بات نہ کرو کہ کتنے تھے، یہ صرف اللہ کو پتا ہے کتنے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے، یاد رکھیے گا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کتنے تھے، مگر زیادہ تر کو نہیں پتا، وہ اپنے گمان میں اپنے تکے مارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے. اور کس بارے میں؟ کہ وہ کتنے تھے، ان کی تعداد کیا تھی، یہ لوگوں نے تکے مارے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں، ان کی تعداد کے بارے میں یہ بات کرنے کے علاوہ باقی کی ساری ایکسپلینیشن اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہے ان کی.
اور ٹائم ٹریول از ناٹ دا سبجیکٹ ہیئر سر. یاد رکھیے گا ٹائم ٹریول میری طرف سے بھاڑ میں جائے. ٹائم ٹریول کے جو بھی فزکس کی تھیوریز ہے یا ہمارا جو ٹائم ٹریول کا فائدہ ہونا ہے, میں نے کیا کرنا ٹائم ٹریول کا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں سوچنے کے لیے وہ سبجیکٹ میٹر کو اپنائیں, اس کے اندر یہ ہے ہماری جہت اس وقت کے یوتھ کی کہ ادھر جاؤ کہ جس طریقے سے آپ کو آسمانوں کی راستے کھلتے ہوں. ٹائم ٹریول کے اوپر بیٹھے ہوئے سارے, اور سر جی آپ مارول کی فلمیں دیکھتے ہیں. نہیں, میں مارول کی فلم میں عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب کی کتابیں پڑھتا ہوں. آپ لوگ مارول کی فلمیں دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کبھی بھی. یہ جو بندہ بھی مارول کی فلمیں دیکھتے ہیں نا وہ میرے اوپر یہ باتیں کرتا ہے. آپ مارول کی فلمیں دیکھتے ہیں, ابھی تک نہیں میں نے دیکھی مارول کی فلمیں, مگر مجھے صاف سمجھ آ گیا کہ وہ بے شرمو تم سے تو بہتر مسلمان انسان تو مارول کی فلمیں لکھنے والا تھا. اس کو زیادہ پتا چل گیا تھا کہ کیا تھے تھیورائز کرتے ہیں کسی بات. تمہیں قرآن پاک کے بعد بھی نہیں پتا چلا, اتنے بے شرم ہو, اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو, اسی لیے پڑے ہوئے سڑکوں کے اوپر اور اوپر سے گزر رہا گورا تمہارے اوپر دھول اس کی وہ چاٹ رہے ہیں اس وقت. ہم مارول کی فلمیں دیکھنے والے لے گئے بازی, 2 نمبر لوگ مارول کی فلم والے بازی لے گئے. یہاں پہ تم بیٹھے ہوئے ہو, دنیا کے بھی نہیں ہو اور آخرت کے بھی نہیں ہو. وہ ایٹ لیسٹ دنیا میں تو مارول کی فلمیں دیکھ اور پیسے بیچ رہے ہیں, کمرشل تو ہو گئے ہو. تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, بس تانے دینے ہیں. سر آپ بتائیں گے, ہمیں آپ بتائیں گے, سوچیں ذرا. سر لیکن یہ بھی ہمیں جو مین ہمارا نظام کا جو ہمارے اسلام کا وہ ہے پرپس تو نظام ہے, تو وہ بھی یہ اگر فار ایگزامپل یہ بھی ایک سوچنے کا طریقہ ہے, صحیح ہے, لیکن یہ بھی تو ہم جو نظام کا جو چیز ہے اس سے دور ہی لے کے جا رہے ہیں نا. ہم اس میں سوچ میں اس میں ڈبیٹ میں پڑ گئے ہیں. فار ایگزامپل نہیں نا بیٹا, نظام کے لیے سب سے پہلے یاد رکھنا لوگوں کو کی سوچ مسخر کرنا پرائم ہے, پرائمری ہے, پرائمری. ان کا نظام ہم کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ہماری سوچ مسخر کی ہوئی ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں, علی بن ابی طالب اور عمر بن خطاب یہ دونوں صحابی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ہمیں لے کے آگے چلنے پڑیں گے. سوچنے کا طریقہ, سوچ کیسے فتح کرتے ہیں, لوگوں کو تابع کیسے کرتے ہیں, نسل تابع کرنا ہے علی بن ابی طالب. اور پولیٹیکل اسٹریٹجی, پولیٹیکل اسرشن کیسے کرنی ہے عمر بن خطاب. بس یہ آپ نے کبھی بھی نہیں سوچنا کہ میں نے جی یہ کتابیں لکھنی ہے اور لوگوں کو فیسنیٹ کرنا ہے. جی نہیں, لوگوں کی فیسنیشن ہمارے فلسفے کے تھرو پروڈیوس کرنی ہے. Don't meet their expectations, set their expectations. Don't know their fascinations, make their fascinations. It's already in them. You just need to rhyme with those fascinations, جو کہ اندر کیمسٹری کی ہیں. یہ میں پھر بتا دوں, اس سبجیکٹ میٹر کے علاوہ میں کوئی اور بات کر رہا تھا. آپ نے خود ہی نہیں یہ سیشن سننا تھا کہ ہاں جی کدھر پیر کس طرف کر کے سویا کروں میں, میرے پیر قبلے کی طرف تو نہیں ہو رہی, یہ والی بات. یہ مطلب خود سوچے, ادھر انوالو کیا ہوا ہے مسلمانوں کو. یہ بھی میں نے آپ کو پھر بھی ذرا کوئی ایسی بات بتائی, اس پہ بھی لوگ فیسینیٹ نہ ہوں. ایسی ایسی چیزوں میں فیسینیٹ ہوئے مسلمان کی بندہ کہتا ہے یار کہ تمہیں یہ شوق پڑے ہوئے اس وقت. فائدہ کوئی کوشچن آپ کا تو نہیں ہے؟ میں پھر سر نہیں چاہیے کوئی کوشچن نہیں, آپ کا سیشن ہے تو اینڈ کر دیجیے. میں ایک آخری میں پوچھ سکتا ہوں کوشچن, لاسٹ کوشچن آپ پوچھ لیں, مگر میں جواب کا میرا ٹائم نہیں ہوگا. آپ کوشچن ضرور ریکارڈ کریں, بولیں کیا کوشچن ہے. اوکے تو جیسا آپ نے ابھی بھی بات کی انٹلیکچوئل وارفیئر کی, اور آپ اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ جب تک مسلمس جو ہیں وہ اپنے آپ کو انٹلیکچولی جو ہے ڈیولپ نہیں کریں گے تو دیر از نو وے فارورڈ. سر واٹ از دا روڈ میپ ٹو گو تھرو آل دیز؟ فار ایگزامپل میں ابھی اس ٹائم فیلڈس میں ہوں, تو ہاؤ کین آئی ڈیولپ مائی سیلف؟ یہ سر ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ میں بھی جو جس طرح سے سب لوگ کر رہے ہیں کہ اپنا جو ہے کریئر چمکائیں اور سیٹل ہو گئے اینڈ دیٹس اٹ, بٹ سر جو اندر کی آواز ہے پھر بھی تو اسٹل وہ وہیں رہتی ہے. دیکھیں اسٹیم فیلڈس کے اندر ہی نا, آپ نے دیکھیں کوئی بھی قوم نا جب اپنی کتاب کو بتاتی ہے نا کہ میری کتاب نے میرا IQ بڑھایا ہے, تو اگر وہ قوم, میں مثال دیتا ہوں آپ کو, افریقہ کا ایک قبیلہ ہے, اچانک آسمان سے کوئی انرجی کی سورس لے کے آتا ہے جو کہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہے, نہیں بھی نظر آتی تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان سے لائی ہے. کوئی ایسا کوئی منرل لے کے آتے ہیں اور پوری دنیا کے اوپر ان کو طاقت ملتی ہے. کیسے بلا, وہ اپنی آرمی کے تھرو کرتے ہیں, یا اپنے ریگولر مین ان کا بہت زیادہ لمبی عمریں پانا شروع کر دیتا ہے. جو ہمیں ویزیبل بینیفٹس نظر آتے ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں. تو ہم سب اس قبیلے کے بارے میں پوچھیں گے بھائی یہ کہاں سے کر رہے ہو ساری چیزیں؟ اب 2-2 سال کے
200 سال کے بندے ہیں تمہارے, بچے تمہارے 6 فٹ کے ہیں. سوچیں ذرا, سوچیں ویزیبل جو بھی ریسورس فائدہ دے رہی ہوتی ہے نا, پھر ہمیں وہ بتائے, اگر وہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں سارے فارمولے لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو کتاب کو مانیں گے نا ہم بھی. یس ہاں, تو صحابہ نے یہی تو کیا تھا. یہ میں سمجھا رہا ہوں انٹلیکچوئل وارفیئر, یہ کہ کتاب کو آپ اسٹیم فیلڈز کو اس وقت انہوں نے اپنا خدا بنانا ہے, آپ اسٹیم فیلڈز کی کمپیٹنس پکڑیں اور قرآن پاک کے تھرو پریزنٹیشن دیں اس کی. قرآن پاک اسٹیم فیلڈز کو باقاعدہ دعوت دے رہا ہے. آپ ان کو بتائیں میری کتاب میں فارمولے لکھے, میں اس لیے تھیورائز کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں. آئنسٹائن نے بھی تھیورائز ہی کی ہے, E=mc² تھیوری ہے, آپ بھی تو تھیورائز کر سکتے ہیں. آپ فزکس کو کمبائن کرنا پڑے گا کس چیز سے, اس معاملات کے ساتھ کہ جن معاملات میں قرآن پاک نے کہا کر کے دکھایا لوگوں نے, یا یہ ہو سکتا ہے, یا ہوا ہے یہ, یا ہوگا یہ. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی پورٹل کھولنی ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کمپیٹنس اس وقت کی فیلڈ میں ہی لینی ہے, اور اس کو ایڈوانسمنٹ کے لیے آپ نے تھیورائز قرآن پاک کے تھرو کرنا ہے, اس کے ایڈوانسمنٹ کے لیے. کوئی پریکٹیکل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. پریکٹیکل آپ نے فزکس میں ہی آپ کو اپنی کمپیٹنس لے کے آنا ہے. سو اٹس اے بگ پرابلم کہ ہم آپ اسٹیم میں نہیں کمپیٹنٹ ہو رہے ہیں. میں اسٹیم اس لیے کہہ رہا ہوں اس وقت کا شارٹ کٹ ہے, ہر دور کا اپنا شارٹ کٹ رہا ہے. اسٹیم از ناٹ مائی سینٹرل پلر. اسٹیم از دا, اس وقت ٹرین اس اسٹیشن پہ رکی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, اس اسٹیشن پہ اسٹیم ہے, اگلے اسٹیشن پہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا. Like as a tool we can use that. That is the only, yeah, that's the word. یہ اس وقت کا ٹول ہے. ٹھیک ہے, آپ جب احرام مصر بن رہے تھے تو اس وقت کا ٹول وہی تھا نا, جب بھی وہ بن رہے تھے, جس بھی سائنس سے بنائے ہیں وہ اس وقت کے سارے ڈیڈیز اس وقت کے سائنس کے اس سائنسدان تھے. سو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی وجہ سے لوگ اسلام کے ایج کے اندر اسلام کے تابع ہوئے تھے. وہ خالی حسن اخلاق دیکھ کے نہیں ہوئے تھے, ذہن بھی مسخر ہوئے تھے ان کے, کہ یہ کیسے انہوں نے سارا کا سارا معاملہ کر لیا دنیا میں. اوکے, صحابہ کا ٹائم کتنے 100 سال رہا ہے, خود بتائیں کہ دنیا پورے 500,000 سال تک مسلمانوں کے تابع کیسے آ گئی. ایسی سائنٹیفک ایسی انہوں نے ڈسکوریز کر کے دکھائی ہیں مسلمانوں نے, کہ لوگوں نے ان کو انٹلیکچوئل ڈیڈی مانا اپنا, انٹلیکچوئل کہ یار یہ ہے پیک آف دا پیک اس وقت مسلمانوں کے پاس. یہ ہنری III تھا کہ ہنری VI تھا, جس کی بیٹی خود کہا تھا ہماری اجڑ بچی کو پڑھا یار, یہ بالکل بھی سڑک کراس نہیں کر سکتی, اتنی پینڈو ہو رہا ہے ہماری. یہ کنگ نے اپنی بیٹی کو بھیجا ہمارے پاس کہ اس کو پڑھاؤ لکھاؤ, جیسے ہارورڈ میں بھیجتے ہیں بچے کو, ان کے کنگ نے اپنی بچی کو بھیجا. انٹلیکچوئل فتح تھی تو بھیجا تھا نا. میں اگزامپل دے رہا ہوں, ابھی پوری دنیا آئی ہے, ایسے تو نہیں آئی نا. لوگوں نے خالی نماز پڑھنے نہیں ہمارے پاس آئے تھے, لوگوں نے دیکھا تھا یار واقعی ان کا فارمولا چل, ان کے پاس فارمولا آ گیا ہے. دیز آر دا پیپل ہو ہیو دا رائٹ فارمولا فار ایوری تھنگ ناؤ. یہ میں اس لیے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں. آپ کو میں نے آپ سے کہا نا ایک نسل چاہیے اسٹیم کی فیلڈ میں, ایک نسل کافی ہوتی ہے. چلیں 2 کر لیں, اخلاق پورے کرنے ہیں آپ کو 10 نسلیں چاہیے, تب کہیں جا کے منوائیں گے. وہ بھی کیا ہوگا, گڈ پیپل, جیسے نارویجنز ہیں, اسکینڈینیوینز ہیں, گریٹ پیپل ٹو بی ود. Am I ever going to follow them? Never. کیوں؟ انٹلیکچولی انہوں نے کوئی چیز ریکارڈ نہیں کرائی ہوئی ابھی تک, جو کہ کرائی ہوئی آف کورس مین اسٹریم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑے بڑے فلاسفر اسکینڈینیویا میں گزرے, بٹ مین اسٹریم میں نہیں ہے. دنیا نہیں اب ان کو سمجھ رہی. جرمن ہر تیسری گلی میں فلاسفر پیدا کیے جرمنی نے. سوچیں تو صحیح. میں اگزامپل کیوں دے رہا ہوں آپ کو کہ مسلمان 1.2 ارب ہیں. ایک جرمنی نے 10 جرمنی پورے آ جاتے ہیں اسلامک امپائر کے اندر. ٹھیک ہے, 15-20 اسکینڈینیویا خالی ہمارے ویسٹرن فلینک کے اندر پورے آ سکتے ہیں. اتنا چھوٹا سا اسکینڈینیویا. اخلاق ہی چاٹنے ہیں یا تو اسکینڈینیویا کے, تو ہم بھی کر سکتے ہیں. فلسفہ ہی کرنا ہے تو ہمارے پاس ہے کتاب. سائنس نکالنے یورپ کی, ویسٹرن یورپ کی یا امریکہ کی, تو کیا ان کے پر لگے ہوتے ہیں؟ تو صحیح, ہمارے پاس پر لگے ہوئے ہیں قرآن پاک کے, ہمارے پاس حدیث کے پر لگے ہوئے ہیں, مگر ہم نے نہیں کرنا جی یہ کام فزکس کا, کیونکہ وہ معجزہ ہوتا ہے. بس معجزہ ہوگا, ہم معجزوں کا ہی ویٹ کریں بیٹھ کے. ٹھیک ہے, یہی ہے. پھر قومیں معجزوں کا ہی ویٹ کرتی رہی ہیں, پھر دوسرے والے معجزے آتے ہیں, پھر قوموں پہ آئے ہیں معجزے. ٹھیک ہے, لوط علیہ السلام کی قوم پہ معجزہ ہی آیا تھا, اس کو بھی معجزہ کیوں نہیں کہتے؟ اچانک سلفر کی بارش شروع ہو گئی ہے, وہ 50 ٹن کا پتھر گرنا شروع ہو گیا گھروں پہ, وہ معجزہ نہیں ہے؟ ہمارے ہاں تو بارش پانی کے قطروں کی ہوتی ہے, اس کو کیوں نہیں معجزہ کہتے؟ پھر ایسے معجزے ہی اتریں گے. اور میں صرف یوتھ سے کہہ رہا ہوں, مولوی ٹرین, مولوی بازار ہوں یا نہ ہوں, آپ یوتھ سے میں بات کر رہا ہوں. آپ کا مولوی کو آپ نے جفیاں ڈالنی ہیں, ڈالیں آپ, ایٹ لیسٹ سوچنا خود شروع کریں.
I don't blame the last few generations blatantly because وہ کیا کرتے ہو, what was it? They were suffering from whatever, ان کے پاس نہیں تھا انٹرنیٹ, نہیں تھا ان کو پتا کچھ. آپ کو تو پتا ہے نا, آپ نے بھی وہ غلطی کی تب گیم اوور ہونی ہے. آپ کو سب پتا ہونے کے باوجود بھی آپ نے کوئی بہانہ کر دیا تو اگلی نسلوں نے اس بہانے کو دین بنا لینا. You guys are the peak of the Muslim Ummah. I'll tell you right now. I guarantee it. I vouch for it because of the amount of information that flows through your hands and your cell phones and your laptops. پچھلی نسلوں نے اپنے 40 پیس مولویوں کو مدرسوں میں ڈالے, ٹھیک ہے ڈالے. آپ کے پاس کیا بہانہ ہے؟ آپ نے کچھ نہ کیا اور آپ کو بہانہ کر دیا اسلام پہ نہ جانے کا. آپ کے پوتوں نے, ان کے پوتوں نے آگے سے کہنا ہے یہ بہانہ ہے, اس وجہ سے اسلام پہ نہیں جاتے. وہ ہے وہ بت جو آپ نے بنا دینا. This is the critical time. This is a cut off. This is a point of no return right now which we are living in. People who are living alive right now, that is the point of no return for the future of Islam. Make sure you understand the sensitivity of my words. اس انفارمیشن ایکسس کے بعد بھی اگر آپ اسلام کو نہیں پکڑے تو پھر تو ہو گیا کام ہمارا. اس کے بعد نہیں آنی. اب اس کے علاوہ کیا آئے گا؟ وہی اترے گی ہمارے پاس. اور کیا چاہیے آپ کو اسلام کی انفارمیشن کے لیے؟ جبرائیل امین آ کے روز بتایا کریں, ہمیں لیکچر دیا کریں. میں نا زاہد چیپا سے بات کر رہا تھا. He's like my brother. He's so close to me. جو اسلام 360 کے اونر ہیں. اور ایسا زاہد آپ کو پتہ نا, آپ نے امت پہ حجت تمام کروا دی ہے. اس کی رسپانسبلٹی سمجھ رہے ہو؟ اتنا بڑا نقصان ہو گیا میں ایک طرف دیکھا جائے کہ اب کوئی حجت نہیں رہی کہ اسلام نہیں آتا. آپ نے سارا اسلام پکڑ کے جو انفارمیشن نالج ہے وہ ہاتھ میں پکڑا دی لوگوں کی. He started crying کہ یہ آپ نے کیا اینگل دیا ہے اس بات. دھیان رکھنا یہ اب بچہ دوزخ کی طرف بھی جا سکتا ہے. لوگوں کے پاس بہانہ تھا کہ ہمیں تو آتا نہیں تھا. اب کیا بہانہ ہے؟ ورنہ کارڈیشین سسٹر کے سب پیمائش پتا آپ کو, اسی موبائل میں آپ کو اسلام بھی مل سکتا تھا. So you have no excuse. Uncles had an excuse. Their uncles, of course, they lived an excuse. That's called life, they used to say. You guys, I'm sorry, you know exactly, where to find whatever. Okay? Your Google kids. Bachat nahi hamari. I'll talk to you inshallah soon. We will be in... So thank you, sir, for providing such opportunity. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فائدہ مجھے بتائیے گا. میں نے بس لیو کوالٹی کا بٹن دبا دوں؟ جی کر دیجیے سر, میں اینڈ کر دیتی ہوں. تھینک یو.